وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. اگر تم اس کتاب میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل فرمائی ہے کچھ شک ہو تو اسی طرح کی ایک صورت تم بھی بنا لاؤ، اور اللہ کے سوا جو تمہارے مددگار ہوں ان کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو. لیکن اگر ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے اور جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. حضرات، میں کہہ یہ رہا تھا کہ قرآن کے جو سائنٹیفک معجزے ہیں جو لگاتار دریافت ہوتے چلے جا رہے ہیں، ان کی تعداد روز بڑھتی چلی جا رہی ہے. خود قرآن نے یہ کہا تھا سنوريهم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. ہم اپنی آیات آفاق میں، یونیورس میں، کائنات میں دکھاتے چلے جائیں گے ان کو، وفی انفسهم، اور خود ان کی اپنی ذاتوں میں دکھاتے چلے جائیں گے آیات اللہ کی، یہاں تک کہ یہ کھل کر رہے گا، یہ ثابت ہو کر رہے گا کہ اس قرآن کی آیات حق ہیں. یعنی ان آیات سے جو کائنات میں ہیں اس قرآن کی آیات حق ثابت ہوتی چلی جائیں گی. تو وہ آیات کائنات میں نئی ڈسکور ہوتی چلی جا رہی ہیں، لگاتار بہت بڑی تعداد میں ہو چکی ہیں اور ہو رہی ہیں، جنہیں ہم قرآن کے سائنٹیفک میریکلز کہتے ہیں. لیکن سائنٹیفک میریکلز کے ساتھ میں جو سلیم الطبع لوگ ہیں، جو واقعی ایماندار لوگ ہیں، وہ تو متاثر ہوتے ہیں، اور بڑی تعداد ساتھ میں یہ کہتی ہے کہ پہلے تو آپ ترجمہ ان آیتوں کا یہ کرتے تھے، اب انہی آیتوں میں سے ترجمہ کر کے یہ نکال رہے ہیں، تو یہ آپ لوگ کھینچاتانی کر رہے ہیں مسلمانوں کو. اب یہ تو قرآن کا اعجاز ہے، اللہ نے ایسے الفاظ استعمال کیے کہ قیامت تک ان آیات میں سے نئے معنی برآمد ہوتے چلے جائیں گے. پچھلے معنوں کی تردید ہوئے بغیر انہی الفاظ میں سے. الفاظ محدود ہیں، لمیٹڈ، ایک لفظ ایک حرف بھی نیا نازل نہیں ہوگا، معنی لامحدود ہیں. اس کے معجزے قیامت تک کھلیں گے، حدیث ہے. قیامت تک جب ہی کھلیں گے جب معنی فائنل نہیں ہو گئے. جتنے آئے سامنے وہ حق ہیں، مزید انہی الفاظ میں سے نئے برآمد ہوتے چلے جائیں گے. یہ قرآن کا اعجاز ہے، اور یہی قرآن نے کہا کہ ہم دکھاتے چلے جائیں گے اپنی آیات یہاں تک کہ ان سے یہ آیات حق ثابت ہوں گی. تو سائنٹیفک میریکلز کے سلسلے میں تو جو لوگ نہیں ماننا چاہتے، ثابت ہو جانے کے بعد بھی ہٹ دھرمی کرنے کی گنجائش تو نہیں ہوتی، لیکن ہٹ دھرمی کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو کھینچاتانی کر کے مطلب نکال لیا آپ نے ان الفاظ میں سے. لیکن میتھمیٹیکل میریکل کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. اگر کوئی معجزے میتھمیٹیکل نکلیں، اور اللہ نے اس لیے رکھے تھے اس کے اندر ہی میتھمیٹیکل میریکلز قرآن کے اندر. میتھمیٹکس میں، ریاضی میں، حساب میں اور ریاضی میں 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، 3.25 نہیں ہوتے. 3.25 غلط ہے، یا 100% بات غلط ہوگی یا 100% درست ہوگی. اس کا سوال نہیں کہ 80% درست ہے، نہ 3.25 ہوتے نہ 4.25، 2 اور 2 4 ہی ہوتے ہیں. اللہ نے اس کے اندر میتھمیٹیکل میریکل رکھے تھے اس دور کے لیے جب میتھمیٹکس ایڈوانس ہو، اور حیرت انگیز ہیں وہ، اور اس میں ابھی اور نئی چیزیں آتی چلی جا رہی ہیں لگاتار، تو یہ بھی فائنل نہیں ہو گئے. ان میریکلز کو، قرآن کے ان معجزوں کو سامنے لانے کے بعد دنیا میں کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا، سوائے اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو لہب کو سے نہیں منوا سکے. تو کوئی جو ماننا نہیں چاہے، جس نے طے کر لیا وہ نہیں ماننا ہے، اسے دنیا میں کوئی نہیں منوا سکتا. لیکن جہاں تک ثابت ہونے کا سوال ہے، اب انکار کی کوئی گنجائش ہی نہیں بچتی. ان کے بعد سائنٹیفک میریکلز تو اپنی جگہ ہیں، میتھمیٹیکل میریکلز کے بعد دنیا میں کوئی انکار نہیں کر سکتا. اور جو انکار کرے اس کو تو یہ ہے کہ بھئی کرنا ہی ہے انکار،
وہ کوئی دلیل سننے کو تیار ہی نہیں ہوگا. جب قرآن نے یہ چیلنج کیا تھا 1500 سال پہلے، 1400 سال پہلے، 1400 سال سے زیادہ پہلے، کہ اس جیسی ایک صورت لے آؤ، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر ہم نے اپنے بندے پر جو کچھ نازل فرمایا ہے اس میں تمہیں کسی طرح کا شک ہے تو چیلنج یہ تھا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک صورت لے آؤ اس جیسی. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا جس کو دل چاہے بلا لینا، سب کو اکٹھا کر لو اللہ کے اس چیلنج کے خلاف، اور تم نہیں کر سکو گے. اور وہ چیلنج بھی بڑے دو ٹوک انداز میں تھا کہ وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر نہ کر سکے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور نہیں کر سکو گے، ساتھ میں پھر یہ تب ڈرنا اس آگ سے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو پھر اس آگ سے ڈرنا جس کے ایندھن ہوں گے انسان اور پتھر. تو چیلنج اتنے اتھارٹی کے ساتھ میں یہ چیلنج تھا. یہ چیلنج صرف اہل زبان کو نہیں تھا، یہ قرآن کے صرف اس پہلو پر نہیں تھا کہ فصاحت و بلاغت اور اس کی لٹریری ویلیو، کہ اس جیسا کوئی لٹریچر یا اس جیسا کلام کی حیثیت سے کوئی لکھ نہیں سکتا. اس دور میں یہ چیلنج ایسے ہی تھا، اور لوگوں نے، بعض نے کی تھی کوشش اور کامیاب نہیں ہوئے. اس کے کچھ ریکارڈ ہیں ہمارے پاس جنہوں نے کچھ کوششیں کی تھی. پاگل ہو گئے لوگ، واقعی پاگل ہو گئے لوگ جو کوششیں کرنے کے لیے بیٹھے تھے. لیکن یہ چیلنج صرف ان کے لیے نہیں تھا جو اہل زبان ہیں. لینگویج کی بیوٹی کی بات تو یہ ہے کہ جن کی مادری زبان عربی نہیں ہے وہ چاہے جتنی عربی اچھی سیکھ لیں، اس کے حسن اور خوبصورتی کو وہ اتنا زیادہ اپریشیٹ نہیں کر سکتے جو اہل زبان سمجھتے تھے زبان دو بات کو سیکھنے کے بعد. تو اس کے اس معجزے کے اس پہلو تک وہ پہنچے نہیں سکتے بات کو عربی سیکھنے والے، جس کو اس دور کے اہل زبان سمجھ سکتے تھے. اور وہ اقرار کرتے تھے کہ یہ انسان کا کلام نہیں. لیکن یہ چیلنج تو دنیا میں سب کے لیے تھا، صرف عربوں کے لیے نہیں تھا نہ. اور ان کے یہاں تو کچھ لوگ عربی سیکھ سکتے ہیں، بڑی تعداد تو جو عربی نہ سیکھیں گے نہ عربی بولنے والے ہیں. چیلنج تو ان سب کے لیے بھی ہے. آج پوزیشن یہ ہو گئی کہ یہ لوگ جو غیر مسلم ہیں، ان میں جن کی مادری زبان عربی نہیں ہے، وہ اس چیلنج کو سیریسلی لیتے ہی نہیں. پہلے کے لوگ سیریسلی لیتے تھے اور قبول کر لیتے تھے کہ یہ ہمارے بس کا نہیں ہے. بعض نے کوشش کی، اب وہ اسے اس چیلنج کو سیریسلی لیتے ہی نہیں کہ ہے یہ بات بھی لکھی تھی، اس دور کی بات تھی. اور بالکل اتنا لائٹلی لیتے ہیں، ایسے ہوتا ہے کہ جیسے کوئی بڑا پہلوان ہو تو کوئی بچہ چیلنج کر دے کہ کشتی لڑ کے دکھاؤ، تو وہ لڑتا تھوڑی جواب میں، وہ ہنس کے چپ ہو جاتا ہے. حیثیت یہ سمجھتے ہیں مخالفین قرآن کی یا قرآن کے اس چیلنج کی کہ اس جیسا. وہ کہتے ہیں ضرورت کیا ہے کوشش کرنے کی، شیکسپیئر کا کلام اس سے اچھا ہے. اس لیے کہ وہ تو ترجمے میں دیکھ رہے ہیں نا، وہ اس خوبصورتی اور حسن کو سمجھ ہی نہیں سکتے. دیکھیے اس میں کسی کی کوشش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. انہوں نے اپنے دور میں چیزیں لکھی تھیں عربی زبان کے اندر اور ساتھ میں یہ بھی لکھ دیا تھا. لیکن قرآن کا یہ چیلنج سب کے لیے تھا، ان کے لیے بھی تھا جن کی زبان عربی نہیں ہے. لیکن اس میں اس چیلنج کا کچھ اور پہلو تھا. زبان لینگویج کی بات نہیں تھی صرف. انہی آیات کے اندر سماجی علوم کے، سوشیالوجی کے اتنے زبردست اصول جو وہ ہر وقت گزرنے کے ساتھ میں حق ثابت ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ یہی بہترین ہے. انہی کے اندر پولیٹیکل سائنس کے اصول، انہی کے اندر معاشیات، اکانومی کے اصول، انہی کے اندر ضابطے جو لاز اور مختلف پینل کوڈز، انہی آیات کے اندر اخلاقی ہدایات، انہی آیات کے اندر زندگی گزارنے کے آفاقی اور کائناتی اصول، انہی آیات کے اندر پھر انہی میں سے وہ چیزیں نکلتی چلی جائیں کہ کائنات میں، یونیورس کے اندر
جتنی بھی چیزیں نئی نئی سامنے آتی چلی جا رہی ہیں، رونما ہوتی چلی جا رہی ہیں، ہوتا ہے کہ یہ تو رکھا تھا پہلے، یہ بھی کہا تھا، یہ بھی کہا تھا، یہ بھی بتایا تھا، انہی میں سے وہ چیزیں نکلتی چلی آئیں. اور پھر اس کے بعد یہ تو بالکل مخالفین کے لیے ایک آخری بات ہے جو میں آپ کے سامنے آج رکھ رہا ہوں. کچھ لوگ ہو سکتا ہے اس کے حصے سے واقف ہوں، کچھ لوگ ہو سکتا ہے اس کے پورے حصے سے واقف نہ ہو جو میں رکھوں، لیکن یہ وہ حصہ ہے کہ جو آپ کے ماسٹری کرنے کا ہے. آج اس وقت شاید سب سیکھ نہیں سکیں گے، اپریشیٹ کریں گے، جو جانیں گے، جو سمجھ لیں گے، کہیں گے کہ واقعی حیرت انگیز ہے. لیکن اصل تو یہ مسلمانوں کے سیکھنے کا ہے، اس لیے کہ سیکھنے کا مطلب کہ آپ اسے دوسروں کے سامنے پیش کر سکیں، آپ ایسے ہی ثابت کر سکیں. جیسے اس وقت آپ محسوس کریں گے کہ ہاں یہ تو ثابت ہو گیا. یہ ہے وہ حصہ جس سے ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ قرآن کا ایک لفظ بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلا ہے. اللہ کا وہ وعدہ کہ انا لہ لحافظون، ہم اس کی حفاظت کریں گے، وہ وعدہ برحق ہے. اس کا اگر کوئی لفظ بھی کسی جگہ سے ہلتا تو فوراً یہ سسٹم بتا دے گا کہ نہیں، کوئی چیز مس فٹ ہے، یہاں پر یہ غلط ہوا ہے. ایک لفظ بھی ایکسٹرا آ جائے گا، ایک لفظ بھی اگر اس میں سے کم ہوگا. یہ اتنا زیادہ میتھمیٹیکل، پھر ایک میتھمیٹیکل فارمولا ڈسکور ہوا، پھر دوسرا ہوا، دوسرا میتھمیٹیکل فارمولا ڈسکور ہوا کہ ایک ساتھ ایسا ہے کہ جیسے دو لاکس ہیں اور پھر دو کیز ہیں اور دو چابیاں ہیں، کہ اس سے وہ کھلتی چلی جائیں گی، آگے وہ چیزیں کھلتی چلی جائیں گی جو حیرت انگیز ہیں اس کے اندر. یہ میتھمیٹیکل ظاہر ہے، جو بھی چیز ہوتی ہے وہ بیس کرتی ہے ڈیجٹس پر، گنتیوں پر، حسابی چیزیں. تو اس میں دو ڈیجٹس ہیں جن کے اوپر قرآن کے اندر یہ دو معجزے ہیں جس پر بیسڈ ہیں. یہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں، اس کو ان الفاظ میں کہتے ہیں کہ قرآن ایک کوڈڈ کلام ہے جس میں معنوں کی بات اپنی جگہ، اس معنوں سے الگ ہٹ کر کچھ اس کے کوڈ جتنے ہیں، اس کی کی ہے، اس کی کنجی ہے، وہ اس سے ڈی کوڈ ہوتے چلے جاتے ہیں یہ دو معجزوں کے اندر. اس میں سے ایک معجزہ جو ہے اس کا کی، اس کی کنجی ہے کوڈ کی 19 اور دوسری ہے 7. ابھی بات آئے گی سمجھ میں جب عملاً چیز سامنے آئے گی، ابھی الفاظ سے پوری بات واضح نہیں ہوگی. اور وہ بڑی حیرت انگیز ہے. اسے تھوڑی ہی دیر کے اندر یہ محسوس ہو جائے گا کہ دنیا میں کوئی پلان کر ہی نہیں سکتا، کوئی نہیں کر سکتا، آج کی دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا. اپنے سارے کیلکولیٹرز نہیں، کمپیوٹرز لے کر بیٹھ کر دنیا کے سارے ایکسپرٹس آ کر پلان نہیں کر سکتے. جو چیز اللہ نے اس کے اندر رکھی تھی وہ ابھی آپ کو خود محسوس ہو جائے گا. تو کی اس کی پہل ایک ہے 19 اور ایک ہے 7، جو دو اس کے اندر کوڈ جو ڈسکور ہوئے، جن کا پتہ چلا قرآن میں. یعنی اس کے اندر بہت سی چیزیں ابھی سمجھ میں آئے گا تو جب میں شروع کروں گا. میرا جملہ شاید سمجھ میں نہیں آیا لیکن سن لیجئے اسے، کہ قرآن شریف کے اندر بہت سی چیزیں ریپیٹ ہوتی چلی جائیں گی یا کیلکولیشن ایسی آتی چلی جائیں گی کہ جو 19 سے پوری تقسیم ہوگی، کچھ باقی نہیں بچے گا. اور 7 سے 7 سے پوری تقسیم ہوگی، کچھ باقی نہیں بچے گا. 19 ہی کیوں یا 7 ہی کیوں؟ اصل میں تو یہ سوال نہیں آنا چاہیے. یہ ایسے ہی سوال ہے کہ کوئی کہے کہ سب یہ ادھر منہ کر کے نماز کیوں پڑھتے ہیں سب؟ کہ بھئی ایک مرکز بنایا ہے اجتماعیت کے لیے، کعبہ اللہ نے، اس لیے سب ادھر منہ کر کے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ کعبہ ہی کیوں، کہیں اور کیوں نہیں بنایا؟ اچھا کہیں اور اگر بناتے تو آپ کہتے وہ کیوں؟ کہیں نہ کہیں بنانا تھا، یہ بنایا ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ نہیں کعبہ ہی ہو سکتا تھا، اس کے بھی جواب ہے. سینٹر یا مرکز صرف کعبہ ہو سکتا تھا، دوسری جگہ نہیں ہو سکتی تھی. اس کے اپنے جواب ہیں اور ثبوت ہیں، لیکن وہ ثابت کرنا اپنی جگہ اس سے پہلے ہی اصل بات ہوئی کہ سوال ہی ہٹ درمی کا کہ صاحب یہ کعبے کو مرکز کیوں بنایا؟ اس لیے کہ اگر کسی اور جگہ کو بناتے تو آپ کہتے یہی تھے کیوں بنایا؟ کسی ایک کو بنا دیا مرکزیت کے لیے اور سب سے کہا گیا کہ سب ادھر منہ کریں. اللہ کی مرضی کعبے کو بنایا. اصل میں تو اتنی بات پہ بات پوری ہو جاتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس کے بھی ثبوت رکھیں کہ کعبہ ہی کیوں. ایسے ہی ہے کہ 19 ہی کیوں، 17 کیوں نہیں، 11 کیوں نہیں، 121 کیوں نہیں؟ اس کے بھی جواب ہیں کیوں نہیں.
لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ جو کچھ بھی رکھا 19 ہی، اگر کچھ اور رکھتے تو آپ کہتے یہ کیوں؟ جو رکھا آپ تو یہ دیکھو کہ حیرت انگیز ہے کہ نہیں ہے. میں جواب اس کے بھی دوں گا کہ یہی کیوں. تو ابھی بات شروع میں تمہید کی ہے، لیکن جیسے شروع ہوگا تو آپ کی سمجھ میں آتا چلا جائے گا. یہ ان دو چیز کا اشارہ کر دیا تھا قرآن میں، ان دو قرآن کی 2 آیات کے اندر، اور دونوں جگہ یہ الفاظ عجیب تھے. یہ جو صورت ہے سورہ مدثر کی آیت علیہا 19، یہاں بیان چلا رہا ہے علیہا 19، اس پر 19. میں ذرا سا آپ کو دکھانا چاہتا ہوں قرآن کی وہ آیات کے جہاں پر آیت نمبر 18 سے دیکھیے سورہ مدثر کی. یہ سورت نمبر ہے 74. انہو فکر و قدر، ایک انکار کرنے والے کی بات ہو رہی ہے. اس نے بڑا غور و فکر کیا، ایسٹیمیٹ لگایا، اندازہ لگایا. فقتل کیف قدر، ہلاک ہوئی ہے کیسا ایسٹیمیٹ لگا رہا ہے، کیسا اندازہ لگا رہا ہے. ثم قتل کیف قدر، یہ پھر اس کے لیے ہلاکت ہے کہ کیسا اندازہ لگاتا ہے. ثم نظر ڈالی، ثم عبسا، تیوری چڑھائی، بصرا، منہ بگاڑا، ثم ادبر واستکبر، پیٹ پھیری، استکبار کیا، اہنکار، تکبر کیا. فقال ان ھذا الا سحر یوسر، اور پھر کہنے لگا کہ یہ تو جادو ہے چڑھ جانے والا، اثر کر جانے والا. اور ایک دوسرے معنی ہے اس کے کہ ایسا جادو ہے جو پہلے سے چلا رہا ہے. اور ان ھذا الا قول البشر، اور اصل میں جادوئی سی بات ہے، ورنہ یہ انسان کا کلام ہے، بشر کا کلام ہے. سأصلیہ سقر، اس کو میں سقر میں داخل کروں گا. یہ وہ سقر میں ان قریب داخل ہوگا. قرآن شریف میں جہاں یہ الفاظ آتے ہیں جو آگے آ رہے ہیں وما ادراک ما سقر، وہاں بڑی اہم باتیں ہوتی ہیں. وہاں اس کا مطلب تم جو عام سمجھ رہے ہو وہ نہیں ہے. یہ تم سمجھے کیا سقر کا مطلب کیا ہے؟ یہ کئی جگہ جہاں بھی آیا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہاری سمجھ میں کچھ آیا لیلۃ القدر ہے کیا؟ تم کیا سمجھے؟ تو جہاں یہ آیا وہاں پھر غور کرنے کی کچھ بہت اہم باتیں آتی ہیں. تم کیا سمجھے یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ سقر کیا چیز ہے؟ اس سے تم کیا سمجھے؟ یہ کوئی جلانے والی خالی کوئی ایسی آگ نہیں ہے. سقر آگ، لیکن یہ ایسی آگ نہیں چولہے کی آگ جیسے تم سمجھ رہے ہو. یہ اس سے کچھ وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر، یہ خاص طرح کی آگ ہوگی جو نہ باقی رکھے گی نہ چھوڑے گی. لواحۃ للبشر، یہ بشر یعنی بشریت جو ہے اسے تو جھلسا دے گی. ایک ایسی آگ ہوگی. علیہا 19، یہ ہے وہ علیہا، اس پر 19 19 اس پر 19. تو یہ بہت عجیب الفاظ ہیں. یہ اب وہ صحیح ہے کہ تفصیل ہے، اور اس کی یہ کہ اللہ نے فرشتوں کو منتظم بنایا ہے، 19 فرشتے ہوں گے، وہ سب اپنی جگہ پر، اس میں سے کسی کا انکار نہیں. لیکن بات یہ کہ یہ جو چلا آ رہا ہے کہ ایک ایسی آگ میں اس 19 کے ذریعے اس کے لیے 19 دلیل بن کر آئے گا انکار کرنے والوں کے لیے. ایک ایسا اشارہ، یہ جملہ جو ہے بڑا نامکمل سا سینٹینس، یہ جملہ لگے گا آپ کو، تو اسی لیے چھوڑا تھا اللہ نے کہ اس میں بہت سی چیزیں آ جائیں اس وقت. علیہا 19، ایک تو یہ. ایک دوسری جگہ بھی جہاں 7 کی بات کہی ہے، یہ 19 کنجی بنے گی اس کے لیے، انکار کرنے والوں کے لیے. اور ایسی چیز ہوگی کہ پھر چاہے جتنا بے چین ہو، اگر انکار کرتا ہے نہ باقی رکھے گی نہ چھوڑے گی. یہ تو ثابت ہو کر کے رہے گی، اور انکار کرنے والا تو جلے گا اپنی آگ میں. یہ دوسری مقام ہے سورہ ہجر کے اندر وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. میں نے لفظی ترجمہ لکھا ہے بالکل یہاں پر. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ، ہم نے تمہیں عطا کیا. سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، بار بار ریپیٹ ہونے والا 7. اب اس سے مراد ہم سورہ فاتحہ لیتے ہیں، تقریباً تمام مفسرین ٹھیک لیتے ہیں، اس کا کوئی انکار نہیں، وہ معنی اپنی جگہ پر ہے. لیکن الفاظ ایسے چھوڑے کہ آیات نہیں کہا 7 آیات، یہ کہہ دیا ہوتا، جیسے وہاں 19 کے نہیں کہا، ایسے یہاں پر 7 آیتیں نہیں کہا. علیہا 19 جیسے کہہ دیا تھا اس پر 19، ایسے کہا کہ ہم نے 7 دیا، یہ نہیں کہ 7 آیتیں یا 7 کیا، 7 جو بار بار ریپیٹ ہوگا. سبع من المثانی، اور قرآن عظیم دیا. اچھا یہ لفظ جو آیا اور قرآن عظیم، تو کیا یہ سورہ فاتحہ قرآن عظیم سے الگ ہے؟ وہ تو شامل ہے اس میں. 7 اگر یہ ہوتا کہ قرآن عظیم جس میں 7
جس میں 7 ریپیٹ ہوگا، 7 بار بار ریپیٹ ہونے والا دیا اور قرآن عظیم دیا. تو سورہ فاتحہ کا انکار نہیں ہے کہ اس سے مراد سورہ فاتحہ ہے، جو تفسیری معنوں میں ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن الفاظ ایسے استعمال کیے تھے کہ ذرا سا یہاں پر انسان غور کرے اور چونکے کہ سورہ فاتحہ تو قرآن میں ہے شامل، کچھ اور بھی باتیں ہیں. تو 7 کا مطلب 7 کی گنتی، مطلب وہ بھی ہے، ایک 7 کی گنتی دی تھی تمہیں جو بار بار آئے گی. ایک 19 دلیل بنے گا اس کے لیے جو انکار کرنے والا ہے. اب اسے دیکھیں آگے. یہ تو 1400 سال پہلے یہ اشارے دے دیے تھے. جب یہ معجزہ سامنے آیا تب یہ آیات نظر آئی کہ ان آیات کے اندر تو بڑے عجیب انداز میں ایسے کہا گیا تھا کہ یہ اشارہ بھی دے دیا تھا کہ کنجی یہ ہے. اب چلیں ہم یہاں سے شروع کرنے سے پہلے ذرا سا اسے سمجھ لیجئے، اس لیے کہ اس کا استعمال آئے گا بار بار. عربی زبان کے اندر جتنے الفابیٹس ہیں، حروف تہجی، اکشر مالا، اس میں ہر اکشر یا ہر لیٹر جتنے ہیں ان کو ایک نمبر اسائن کیا گیا ہے. اور یہ نبوت سے پہلے کی بات ہے، بہت قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے سسٹم، عربی نیمرولوجی کا سسٹم. تو چونکہ پہلے سے چلا آ رہا ہے اس کو یوز کیا ہے، اس کو استعمال کیا گیا ہے اس کے اندر. اس میں جیسے یہ میں نے یہاں پر آ گئے سامنے آپ کے کہ الف کا 1 نمبر، بے کے 2، میم کے 40، نون کے 50، لام کے 30، ہے کے 5، دال کے 4. یہ ایک زمانے تھے پہلے کے، تو بڑے لوگ یہاں پر اردو جاننے والے تعلیمی تاش کھیلتے تھے، ان میں یہ نمبروں کو جانتے تھے. 786 جو آپ کو بسم اللہ کا سنتے چلے آ رہے ہیں کہ 786 بسم اللہ کی جگہ لکھتے ہیں، تو اصل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے انہی نمبروں کے حساب سے بے کے کتنے، سین کے 60، میم کے 40، پھر الف کا 1، پھر لام کے 30، پھر لام کے 30، پھر ہے کے 5، پھر الرحمن الف کے 1، لام کا 30، رے کے 200، بڑی ہے کے 8، میم کے 40، نون کے 50. ان کو جوڑتے تو 786 آتا ہے. تو یہ 786 جو ہے، جو آپ نے یا 92 سن رکھا ہے کہ یہ لوگ بعض جگہ اس کی بسم اللہ کی جگہ 786 لکھتے ہیں، تو مطلب 786 کا اس سسٹم سے ان 786 نمبر نکلتے ہیں بسم اللہ کے اس سسٹم سے. یا لوگ تاریخی نام رکھتے تھے پہلے، تو وہ تاریخی نام تاریخی قطعات تاریخی وفات کے قطعات لکھے جاتے ہیں کہ وفات ہو گئی، اس کے اوپر اب ایک شعر لکھا ہوا ہے قبر کے اوپر. اس شعر کے اندر ہر لفظ کے جب آپ یہی نمبر ان نمبروں سے جوڑیں گے تو سال آ جائے گا کس سال میں وفات آئی تھی ہوئی تھی. تو ایسی تاریخی نام رکھے جاتے تھے کہ نام کے ہر لیٹر کے جب یہ نمبر جو سامنے ہیں اس سسٹم سے نمبر جوڑیں گے تو وہ سال آ جائے گا کس سال میں پیدا ہوئے تھے. تو وہ تاریخی نام کہلاتے تھے، لوگ کا پہلے رکھا کرتے تھے. یہ ایک سسٹم، اس کو سمجھ لے پہلے کہ یہ سسٹم کا چونکہ استعمال ہوگا، اس لیے یہ بات میں نے پہلے سے سمجھا دی. اب یہاں سے وہ شروع ہو رہا ہے جو کچھ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. پہلی وحی جو نازل ہوئی غار حرا کے اندر، جس کے اندر سورہ علق کی 5 آیتیں تھیں. اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. یہ الفاظ لکھے ہوئے نیچے اس کے. انہیں طرح سے گنیے کتنے الفاظ ہیں. آپ لوگ سب بیٹھے اس میں باقاعدہ انوالو ہو. یہ گنیے کتنے لفظ کتنے. اقرأ 1، بسم 2، ربک 3، الذی 4، خلق 5، خلق الانسان، خلق دوبارہ آیا ہے 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 19 الفاظ، 19 ورڈز تھے، 19 الفاظ تھے پہلی وحی کے اندر. جو قرآن، جو پہلی وحی جو غار حرا میں نازل ہوئی. ابھی تو ایک اتفاق کی بات سی آ رہی ہے، آگے چلتے ہیں. اس میں وہ اسی پہلی وحی کے اندر لیٹرز دیکھیے، حروف. اقرا، الف قاف رے الف، 4 لیٹرز ہیں اس میں، آگے بریکٹ میں ہر ایک کے لیٹرز لکھے ہوئے. پھر 20 میں بے الف سین میم، اس میں 4 لیٹرز ہیں. ربی کا رے بے کاف، اس میں 3 لیٹرز ہیں. الذی میں 4، خلقہ میں 3، خلقہ میں 3. یہ آگے ان کے نمبر آف لیٹرز لکھے ہوئے. ورڈز تو 19 ہیں، نمبر آف لیٹرز ذرا سا 2-3 لوگ ذرا سا رکھیے کیلکولیٹر نکال، اپنے موبائل کے کیلکولیٹر نکال لیجیے، آپ زیادہ انوالو ہو جائیں گے. ان کو جوڑیے کتنا آ رہا ہے. نمبر آف لیٹر 76 کسی نے جوڑا ابھی. 76 19 سے تقسیم کیجئے، پورا تقسیم ہوتا ہے 19 ضرب 4، 19 چوک 76، کچھ باقی نہیں بچتا. 19 الفاظ تھے پہلی وحی کے اندر، ورڈز، اور نمبر آف لیٹرز اور حروف 76 تھے جو 19 سے پورے ڈیوائیڈ ہوتے ہیں، کچھ باقی نہیں بچتا. آگے چل رہا ہوں. یہ پہلی وحی آئی تھی. اس کے بعد پھر کچھ اور دوسری چیزیں نازل ہوئیں، کچھ اور دوسری صورتیں. ترتیب ایسے تھی کہ جیسی ضرورت پڑتی تھی
اس کے اعتبار سے آیات آتی تھی، جیسی ضرورت پڑتی تھی اس کی انسٹرکشنز آتی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کے ہاتھ بتاتے تھے کہ اسے کہاں لکھو، اسے کہاں لکھو، اسے کہاں لکھو، اسے فلاں سورت کے اندر ان 2 آیتوں کے بیچ میں لکھو، اسے فلاں سورت کے بعد لکھو. یہ ترتیب اس کی جو ہمارے پاس ہے ایسے نہیں تھی، بلکہ وہ ترتیب ہاتھ کے ہاتھ لکھتے ہی وقت ہی بتاتے جاتے تھے کہ اسے کہاں لکھو. ایسے ہی وہ ترتیب بدلتی چلی گئی یہاں تک کہ جب قرآن مکمل ہوا تو اس شکل میں تھا جیسا ہمیں آج ملا ہے. 23.5 سال کے اندر جب مکمل ہوا تو اس شکل میں اسی ترتیب کے ساتھ آخری آیت کے نزول کے ساتھ میں اس ترتیب کے ساتھ قرآن پورا ہو چکا تھا. تو جب یہ پورا ہوا بہت بات کو کبھی اس سورت کی کچھ اور آیتیں بھی نازل ہوئیں، بہت بات کو، پھر یہ سورت کمپلیٹ ہوئی، پھر قرآن کمپلیٹ ہوا کبھی. تو جب یہ سورت کمپلیٹ ہوئی تو اس سورت کے اندر قرآن شریف کے بھی 1-2 نسخے یہاں پر میں گھر والوں سے کہہ رہا ہوں 1-2 بانٹ دیجیے، 2-1 ادھر ادھر قرآن شریف کے گھر میں سے لے کر 1 نسخے جو ممکن ہو بانٹ دیجیے. جب یہ سورت مکمل ہوئی تو اسے کھول کے آپ دیکھیے گا اس سورت کو. بعض لوگوں کے پاس موبائل میں پروگرام ہو سکتے ہیں کہ اس سورت کے اندر کل 19 آیتیں رکھی گئیں، جو کہ شروع ہوئی تھی، جس کی 5 آیتیں سب سے پہلے تھی. جب یہ سورت مکمل ہوئی تو اس میں ٹوٹل آیتیں جو ہیں وہ 19 ہیں، یعنی بعد کو اس کے اندر 14 آیتیں اور نازل ہوئی، ٹوٹل 19 ہو گئی. اور جب یہ مکمل ہوئی تو اس سورت کا نمبر تو یہ آپ کے سامنے ابھی سے لکھا ہوا ہے 96. قرآن شریف میں کل سورتیں کتنی ہیں؟ 114. وہ بھی 19 سے پورا تقسیم ہوتا ہے. 19 ضرب 6 114. 114 سورتیں ہیں، اس میں یہ 96 نمبر پر آئی یہ سورت، جہاں سے جس کی کچھ آیتوں سے وحی کی ابتدا ہوئی تھی، یہ 96 نمبر پر آئی آخر میں، سورت نمبر 30ویں پارے کے اندر ہے. اس کے بعد کتنی اور صورتیں ہوئیں؟ 96 کے بعد پھر 18 اور ہوئیں. اس کا مطلب یہ پیچھے سے 19ویں نمبر پر تھی یہ سورت. اس سورت کو جو پلیس کیا گیا جب قرآن فائنل ہوا تو ہم جب پیچھے سے کاؤنٹ کریں 18 کے بعد 19واں نمبر تھا اس کا پیچھے سے. اچھا ہم اور آگے چلتے ہیں. یہ دوسرے پوائنٹ پہ تو یہی لکھا ہوا ہے کہ اس میں کل 19 آیات تھی. جب یہ قرآن مکمل ہوا تو یہ سورت پیچھے سے 19ویں نمبر پر تھی. اور پوری سورہ علق کے اندر حروف کی تعداد، نمبر آف لیٹرز، جیسے میں نے اقرا 4، بسم بے الف سین میم 4، تو ایسے ہی نمبر آف لیٹرز پوری سورت کے اندر کاؤنٹ کیے گئے وہ 285 ہے. یہاں میں وقت بہت لگ جائے گا، یہاں پر میں کاؤنٹ کرواؤں گا آپ کو. تو 5 آیتوں کے کاؤنٹ کروا دیے تھے لکھ کر. پوری سورت میں 285 نمبر آف لیٹرز تھے. 19 ضرب 15، 19 سے پورا یہ فگر تقسیم ہوتی تھی. یہ تو تھا پہلی وحی جو نازل ہوئی، اس سے ریلیٹڈ کچھ باتیں، کہ جو کچھ طرح طرح کی فگرز آ رہی ہیں جو 19 سے تقسیم ہوتی چلی جا رہی ہیں. آخری نازل ہونے والی پوری سورت بحیثیت مجموعی پوری سورت جو نازل ہوئی ایک، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سورت نازل ہوئی. اس کے اندر نمبر آف ورڈز گنیے، الگ لکھ دیا میں نے، اذا جا نصر اللہ والفتح ورائتا، گن لیجیے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. آخری جو سورت نازل ہوئی اس کے اندر 19 ورڈز تھے، الفاظ. یہ 19 اور اس کی جو پہلی آیت ہے اذا، 3 لیٹرز ہو گئے، جا 3 لیٹرز، ان کے نمبر لکھے ہوئے، ہر ایک میں لیٹرز کتنے، 3 اور 3 6 اور 3 9 اور 4 13 اور 6 19. اس کی پہلی آیت کے جو نمبر آف لیٹرز ہیں یا حروف ہیں ان کا ٹوٹل بھی 19 ہے. یہ تھی آخری آیت. اس آخری سورت کے اندر جب قرآن مکمل ہوا، یہ سورت سب سے آخر میں نازل ہوئی تھی. اس سورت کے اندر آیتیں ہیں 3، اور اگر بسم اللہ کو کاؤنٹ کیا جائے تو 4 ہوتی ہیں، اور اس سورت کا نمبر 110. تو سورت نمبر اور یہ جو بسم اللہ کو ملا کے اس کے اندر آیتیں ہیں 4، اس کو اگر ہم جوڑیں تو 114، یعنی اس آخری نازل ہونے والی سورت ہی میں یہ اشارہ موجود تھا قرآن میں ٹوٹل صورتیں 114 ہوں گی. یہ اشارہ بھی اس کے اندر موجود تھا. اور یہ 114 19 سے پورا تقسیم ہوتا ہے. 19 ضرب 6. بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی آیت قرآن کی. یہ میں نے اس کے سب لیٹرز الگ الگ لکھ دیے. اسے گنیے کتنے ہیں لیٹرز بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، یہ گن لیجئے. یہ 19 ہیں. یہ میں بتا دوں پہلے سے آپ کو کہ کھڑا الف، یعنی یہ بھی بہت اہم بات ہے، لکھنے کا طریقہ. جیسے لکھنے کا طریقہ ہمارے پاس چلا آ رہا ہے، کھڑے الف کو نہیں کاؤنٹ کیا گیا. اس کو یہ ایسا ہے جیسے ماترا ہوتی، جیسے اعراب ہوتے، پڑھا جاتا ہے کھینچ کے. الف جہاں لکھا جائے گا وہ پڑھا جائے گا. تو رحمان جو لکھا جاتا ہے قرآن شریف کے اندر وہ میم پر کھڑا الف ہوتا ہے، میم الف نہیں ہوتا.
تو وہاں الف کاؤنٹ نہیں ہوتا، اور اسی قاعدے سے وہ 786 نمبر نکالے جاتے ہیں، الف کاؤنٹ نہیں کیا جاتا وہاں پہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر 19 لیٹرز ہیں، حروف۔ اب جنریٹر چل جائے تو پھر میں بتاتا ہوں، صرف اتنی سی بات اور سن لیں۔ عربی کے ہر الفابیٹ کو کچھ نمبر دیے گئے، اس سے جب نمبر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نکالتے ہیں، بے کے 2، سین کے 60، میم کے 40، وہ جو نکالتے ہیں ٹوٹل آتے ہیں 786۔ اب آگے دیکھیں جب لائٹ آ جائے تو، اس لیے کہ وہ دیکھنے کی ہے، سننے سے نہیں آئے گا سمجھ۔ جی عربی نیمرولوجی سسٹم سے نمبر ہوتے ہیں 786۔ اس کا آیت نمبر ہے قرآن میں 1 آیت نمبر، اور اس کے آگے اس کے نیمرولوجی سے اس کے نمبر کی تعداد، ان کو ساتھ ساتھ لکھ دیا، ایک گنتی بن گئی 1786۔ اس گنتی کے اندر 1 ہے اس کا آیت نمبر، اور 786 ہے عربی نیمرولوجی سے اس کا نمبر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا 1786۔ یہ 19 سے پورا تقسیم ہوتا ہے، 19 ضرب 94، 19 into 94۔ پھر یہ جو گنتی ہے، اس کے اندر بسم اللہ کے ٹوٹل ڈیجٹس کتنے ہیں، حروف کتنے ہیں، لیٹرز ابھی گنے تھے آپ نے 19۔ ایک آیت نمبر 1 بسم اللہ کے نیمرولوجی سے نمبر 786، اور اس کے آگے 19 ہم نے اور لکھ دیا اسی گنتی کے اندر کہ 19 اس کے اندر نمبر آف لیٹرز ہیں، حروف۔ اب یہ کافی بڑی گنتی بن گئی، 1,78,619۔ یہ بھی 19 سے پوری تقسیم ہوتی ہے، 19 سے پوری ڈیوائڈ ہوتی ہے یہ گنتی بھی۔ اور آگے چلیں ہم، قرآن شریف کے اندر 114 سورتیں ہیں، اس میں ایک سورت سے پہلے بسم اللہ نہیں لکھی ہوئی ہے۔ کس سورت سے پہلے؟ سورہ توبہ۔ 113 سے پہلے بسم اللہ لکھی ہوئی ہے۔ آج تک یہ ہم پتہ آخری طور پر نہیں لگا سکے ہیں، یعنی بہت زیادہ اکثر لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لکھوائی، ہم نہیں جانتے۔ بہت سے لوگ اپنا کچھ اندازہ لگاتے ہیں کہ کیوں نہیں ہے، کوئی حکمت ہوگی کہ بسم اللہ اس سے پہلے نہیں جبکہ سورت الگ ہے۔ تو بہت سے لوگ اپنا اندازہ لگاتے ہیں، لیکن کوئی ایسا جواب کسی مفسر کا ہمیں آج تک نہیں ملا ہے جس پہ سب کا اتفاق ہو جائے کہ ہاں یہ تو بالکل دل کو لگتی ہوئی بات ہے۔ یعنی وہ اندازے لوگوں کے اپنے اندازے ہی ہیں، آخری طور پر وہ طے نہیں ہوئے، اور یہ کہ یہ فائنل ہو جائے کہ یہ تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یہ تو بات ایسی ہی ہے۔ یعنی ہم بالکل فائنل پتہ نہیں لگا سکے آج تک کہ بسم اللہ سورہ توبہ سے پہلے کیوں نہیں لکھی ہوئی۔ کوئی حکمت ہوگی، کبھی معلوم ہوگا، معنوں کے اعتبار سے جو اس کی وجہ آئے گی وہ آئندہ کبھی آئے گی۔ اس سسٹم میں وجہ موجود ہے کہ بسم اللہ سورہ توبہ سے پہلے نہیں ہو سکتی تھی۔ قرآن شریف میں ایک جگہ متن کے بیچ میں، ٹیکسٹ کے بیچ میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا، سورہ النمل میں 27ویں سورت ہے، انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، کہ یہ خط لکھا جا رہا ہے سلیمان کی طرف سے ملکہ سبا کے نام، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سے میں شروع کر رہا ہوں۔ تو یہ ٹیکسٹ کے یعنی متن کے قرآن کے بیچ میں ایک دفعہ الفاظ کی شکل میں بسم اللہ آئی، قرآن کے مضمون کی شکل میں بسم اللہ ایک جگہ آئی۔ اگر سورہ توبہ سے پہلے بھی بسم اللہ ہوتی تو کل بسم اللہ قرآن میں 115 ہو جاتی، وہ 19 سے پوری تقسیم نہیں ہوتی۔ اس لیے ایک جگہ سے بسم اللہ کو کم کرنا تھا۔ اب بسم اللہ کی تعداد بھی 114 ہو گئی، جیسے سورتوں کی تعداد 114 ہے، جو کہ 19 سے پوری تقسیم ہوتی ہے۔ ابھی سوال ہو سکتا ہے سورہ توبہ ہی سے پہلے کیوں، کسی بھی سورت سے پہلے کم کر دیتے تو بات وہی ہوتی۔ نہیں، صرف سورہ توبہ ہی سے پہلے کم کی جا سکتی تھی، اور کسی سورت سے پہلے نہیں، ورنہ یہ جو اللہ نے یہ کوڈ رکھا تھا، یہ سسٹم تھا، سسٹم فوراً بتا دیتا کہ نہیں یہ غلط ہے۔ 27ویں سورت سورہ نمل جس کے اندر یہ آیت آئی، اس کو گنیے آپ کتنی ہیں یہ گنتیاں، یہاں سے گنیے 1 2 3 4 5 6 7، سورت نمبر 9 سے، سورہ توبہ کا نمبر ہے 9 اور اس کا نمبر ہے 27، جس کے اندر یہ بسم اللہ دوبارہ واپس درمیان میں بسم اللہ آئی، جہاں پہ ہم کہتے ہیں گنتی پوری ہو گئی اس جگہ جا کر۔ اس کو تو یہ گنیے کتنی ہوئی گنتی آئی ہے، 19۔
19 یہ جس صورت کے اندر بسم اللہ نہیں لکھائی گئی تھی اسے آگے اپنی آسانی کے لیے ہم کہیں گے ایک بسم اللہ جو کم ہو گئی یا مسنگ بسم اللہ، یہ لفظ آگے میں آسانی کے لیے بولوں گا. اور وہ بسم اللہ جہاں جا کر پھر پوری ہوئی جو ایک مسنگ بسم اللہ تھی 27ویں صورت میں، تو یہ 19 صورتوں کے بعد جا کر پوری ہوئی جہاں سے مس ہوئی تھی. یعنی چونکہ 27ویں صورت کے اندر مضمون میں بسم اللہ آ رہی ہے، اس سے 19 صورتوں پہلے ہی یہ تھا کہ اس کو کم کرنا تھا، ورنہ یہ 19 والا کوڈ وہاں پر پورا نہیں ہوتا. 10ویں صورت سے پہلے ہوتا تو 18 صورتوں سے ہوتی، اگر 68ویں صورت ہوتی تو وہ صورتیں ہو جاتی 20. تو مسنگ بسم اللہ جو ہے وہ پوری ہوئی 19 صورتوں میں جا کر. ابھی بھی ایک سوال پیدا ہوگا، لیکن پہلے تو یہ دیکھیے کہ یہ 19 ہے، اب ان سب کو جوڑیے آپس میں. جوڑ لکھا ہوا ہے یہاں پر، آپ میں سے کوئی چیک کرنا چاہے تو کیجئے. 9 + 10 + 11 + 12 + 13 ان سب کو جوڑ دیجئے. یہ جوڑ آ رہا ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے 342. یہ بھی 19 سے پورا پورا تقسیم ہو رہا ہے، 19 × 18، باقی کچھ نہیں بچ رہا. بات خالی اتنی نہیں ہے. کوئی یہ کہہ سکتا ہے آپ میں سے کہ نہیں یہ 27ویں صورت میں آئی تھی، ہم آگے گنتے ہیں آگے 19 صورتوں تک، اس کے آگے گنتے ہیں 19 صورتوں تک، وہاں پر جا کر جو ہے وہ مثال کے طور پر صورت نمبر 55 میں 45 میں، صورت نمبر 45 کے سے پہلے بسم اللہ نہیں ہوتی تو بھی یہ 19 ہوتے ہیں، 19 صورتوں میں پورا ہوتا. یہ پہلے سورہ توبہ ہی سے پہلے کم کیوں کی؟ 45ویں صورت سورہ جاسیہ سے پہلے کم کی جا سکتی تھی، تب بھی بات یہی ہوتی. جس صورت کے اندر یہ پوری کی گئی یہ مسنگ بسم اللہ، اس صورت کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نمل شروع ہوئی، جہاں سے وہاں سے 30ویں آیت کے اندر جہاں بسم اللہ ری اپیئر ہوئی ہے، یہ انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، لفظ انہو تک بسم اللہ سے پہلے پہلے تک اس صورت کے اندر 342 الفاظ ہیں. 342 الفاظ کے بعد جا کے وہ مسنگ بسم اللہ درمیان میں آئی ہے جس صورت کے اندر اس کو پورا کیا گیا ہے. تو وہ 342 کی گنتی ٹیلی ہونی تھی. وہ 342 کی گنتی اگر آپ 9 سے سٹارٹ کریں گے تب 342 کی گنتی آئے گی. 9 + 10 + 11 + اور 27 سے آگے چلے جائیں گے، 27 + 28 + 29 سے 45 تک، تو 342 نہیں بہت بڑی گنتی آئے گی. پھر وہ 19 سے پوری پوری تقسیم نہیں ہوگی. اس لیے یہ سورہ توبہ ہی سے پہلے یہ 19 کا معجزہ تب باقی رہتا ہے جبکہ سورہ توبہ ہی سے پہلے یہ 19 یہ بسم اللہ نہ لکھی جائے. آگے چلیں. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر بیسیکلی 4 الفاظ ہیں. اسم، بے تو پریپوزیشن ہے، حرف جر. اسم اللہ الرحمن الرحیم، لفظ اسم قرآن شریف میں 19 جگہ آیا. ایک کتاب آتی ہے جس کے اندر اویلیبل ہے مارکیٹ میں، پہلے ہندوستان میں نہیں چھپتی تھی، مصر سے چھپی تھی، ان لوگوں نے کوئی پرمیشن لیے بغیر ہمارے یہاں تو چھاپ لی جاتی ہیں، یہاں پر چھاپ لی گئی. فواد عبد الباقی کی المعجم المفرس، جس کے اندر قرآن شریف کا ہر لفظ اس میں کتنی دفعہ آیا ہے. خالی فگر نہیں لکھی بلکہ وہ آیتیں بھی لکھی کہ اس آیت میں آیا، اس میں آیا، اس میں آیا، اس میں آیا. لفظ اسم کی جہاں لکھا ہوگا الف سین میم کے اندر، آپ ڈکشنری کی طرح دیکھیں وہاں اسم لفظ لکھا ہوگا، اس کے نیچے لکھا ہوگا 19، پھر نیچے 19 آیتیں ہوں گی. ان 19 آیتوں کے اندر یہ لفظ اسم آیا. تو یہ قرآن شریف کی انڈیکسز اب تو موجود ہیں ہمارے پاس. یہ چیزیں ساری آپ انڈیکس سے ٹیلی کر سکتے ہیں. میں نے ٹیلی کی ہیں، جتنی چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں ساری میری ٹیلی کی ہوئی ہیں، چیک کی ہوئی ہیں. لفظ اسم قرآن شریف میں 19 جگہ آیا. لفظ اللہ، اب یہ بڑی لمبی فگر ہے، 2698 جگہ آیا لفظ اللہ. 2698 19 سے پورا پورا تقسیم ہوتا ہے، 119 ضرب 142. الرحمن لفظ قرآن شریف میں 57 جگہ آیا، 57. 19 سے پورا پورا تقسیم ہوتا ہے، 19 ضرب 3. الرحیم لفظ قرآن شریف میں 2 شکلوں میں آیا ہے. رحیم لفظ، ایک تو رحیم جیسے غفور الرحیم، ایک رحیمہ غفور الرحیمہ. لفظ رحیم اور رحیمہ، رحیمن، یہ خالی اس کی فارم ہے، لکھنے کا خالی بولنے کا اس کے عربی قواعد کے اعتبار سے طریقہ ہے. لفظ ایک ہی ہے. رحیم اور رحیمہ یہ دونوں ملا کر
قرآن شریف میں 114 جگہ آئے، لفظ رحیم 94 جگہ اور لفظ رحیمہ 20 جگہ، کل ملا کے ہو گئے 114، 19 سے پورا پورا تقسیم ہو رہا ہے۔ اس میں ایک انٹرسٹنگ بات ہے درمیان میں، یہ جو آخری ہے الرحیم، آپ اگر اس انڈیکس کو دیکھیں گے جس کا میں نے نام لیا ہے، میرے پاس ہے قرآن شریف کی وہ انڈیکس جس میں کہ ہر لفظ کے نیچے ساری آیتیں دی ہوتی ہیں، تو یہ یہاں پہ میں نے لکھا ہے 94، وہاں لکھا ہوگا 95 اور 95 آیتیں دی ہوئی ہیں کہ ان 95 آیتوں میں سب جگہ الرحیم ہے۔ 94 + 20 یہاں پر لکھا ہے 114، 95 جگہ آیا ہے پلس 20 ہو گئے 115، 19 سے پورے پورے تقسیم نہیں ہوتے۔ تو یہاں کوئی کھینچا تانی نہیں کی ہے، بلکہ رحیم صرف وہ کاؤنٹ کیے ہیں، رحیم لفظ صرف انہیں کاؤنٹ کیا گیا ہے جو اللہ کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ اس اصول کو بھی آگے پورے سسٹم میں استعمال کیا ہم نے، آگے یہ بھی اصول جگہ جگہ ریپیٹ ہوگا۔ لفظ اللہ کے لیے رحیم جہاں جہاں استعمال ہوا ہے صرف انہیں لیں گے۔ قرآن شریف میں ایک جگہ لفظ رحیم اللہ کے لیے استعمال نہیں ہوا ہے، کوئی بتا سکتا ہے کہاں؟ سورہ توبہ کی آیت ہے، آخر کی آیت، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول آ گیا، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ، تمہاری تکلیفیں اس کے اوپر بہت بھاری ہوتی ہیں، حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ، تمہاری بھلائی کا بڑا حریص ہے وہ رسول، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ایمان لانے والوں کے لیے تو وہ رؤوف الرحیم ہے۔ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیا یہ لفظ رحیم کہ وہ رسول جو تمہارے پاس آ گیا ہے ایمان لانے والوں کے لیے تو رؤوف الرحیم ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 128، کوئی چیک کرنا چاہے تو قرآن شریف جو یہاں پر ابھی دیکھ لیجئے، ٹرانسلیشن کا ہو تو اس ٹرانسلیشن میں دیکھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا وہاں پہ رحیم۔ اللہ کے لیے لفظ رحیم جو استعمال ہوا ہے وہ 94 آیتوں میں ہے۔ ویسے لفظ رحیم 95 جگہ آیا، لیکن اسے ہم نے کاؤنٹ نہیں کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تو قرآن میں اللہ کے لیے لفظ رحیم 94 جگہ آیا اور رحیمہ 20 جگہ آیا، دونوں ملا کے 114، 19 سے پورے پورے ڈیوائڈ ہوتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں ایک کنٹروورسی چلی تھی، ایک تنازع چلا تھا، جو یہیں پر میری ایک تقریر تھی، اس کے سلسلے میں کافی بعض لوگوں نے بات کو سمجھا نہیں، بعض نے کچھ توڑ مروڑ کر پیش کیا، اس کا پھر ایک ایکسپلینیشن میں نے جاری کیا کچھ وضاحت کرنے کے لیے۔ جب میں اس کا ایکسپلینیشن دے رہا تھا، میرے کزن، میں تیار کر رہا تھا لیپ ٹاپ کے اوپر، میرے کزن ہے رامپور میں، وہ بیٹھے تھے میرے پاس، چھوٹے ہیں مجھ سے، کہنے لگے بھائی جان یہ جو آپ نے اس کے اندر یہ چیزیں ہیں، کچھ پرانے نسخوں کے یہ جو حوالے دیے ہیں کہ ان پرانے نسخوں میں سے یہ نقلی ہیں، یہ کہیں اور رکھ دیے گئے ہیں جو جن کو سمجھا جا رہا ہے اصلی ہیں، اور یہ ان کے اندر مثلاً یہ آپ نے کہا یا لفظ اللہ، اور یہ کئی جگہوں پہ لفظ اللہ جو ہے ان جگہوں پہ نہیں لکھا ہوا ہے، ہمارے قرآن میں ہے۔ ایسے کچھ جگہوں پہ کوئی لفظ اللہ کم کر دے، اگر لفظ اللہ کرتے تو معنوں سے بھی کوئی خاص احساس نہیں ہوتا اس جگہ، اگر چونکہ رب آ گیا ہے اور اپنے رب اللہ سے ڈرے تو ترجمہ یہ ہو جاتا کہ اپنے رب سے ڈرے، اگر اللہ نہیں آتا تو کچھ احساس نہیں ہوتا کوئی کمی ہو گئی۔ ان کا کہ اگر لفظ اللہ ڈراپ کر دیا جائے تو پتہ کیسے چلے گا؟ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ اگر ایک لفظ بھی کم ہو گیا تو پتہ چلے گا کہ آج کے قرآن میں ہمارے پاس بالکل ویسے ہی ہے جیسے اللہ نے نازل کیا تھا، کچھ نہیں گھٹا ہے کچھ نہیں بڑھا ہے۔ یہ جو آپ دعویٰ کر رہے ہیں، اگر یہ جیسے ان لوگوں نے کر دیا، یہ اس کے اندر جو نسخے آپ نے دکھائے اس میں کر دیا غائب ہے پرانوں میں سے، تو پھر یہ کیسے معلوم کہ یہی والا حق ہے؟ کہ یہ ایسے ہی معلوم ہے کہ 2698 نہیں ہوتے، 2697 رہ جاتے، 3 جگہ سے کم کیا ہے تو 2 جگہ سے کم کیا ہے تو 2696 رہ جاتے، 3 جگہ سے کم کر دیا اگر تو 2006۔ اتنی جگہوں پر پورے قرآن شریف کے اندر، اتنے ضخیم قرآن کے اندر مختلف جگہوں پہ، اتنی جگہوں پہ اللہ آیا، اسے کوئی پلان کرتا بیٹھ کر 2698 اتنی بڑی فیگر ہے کہ وہ اس کو 19 سے تقسیم ہونا ہے، اتنی جگہوں پر آنا تھا کہ 19 سے پورا پورا تقسیم ہو۔ ایک بات اور کہی انہوں نے، کہنے لگے اچھا کوئی اگر پہلے 19 جگہ سے اللہ کم کر دے، 1-2 جگہ نہیں کرے، 1-2 جگہ تو آپ کہہ رہے ہیں پھر 19 سے تقسیم نہیں ہوگا،
اگر کوئی 19 جگہ سے اللہ کم کر دے اور یہ رہ جائے 2679 تو بھی وہ 19 سے تقسیم ہو جائے گا. تو اگر پرانے کوئی لوگ اگر کوئی گڑبڑ جو کرنا چاہتے تھے اگر وہ فرض کریے اتفاق سے 19 جگہوں پہ ڈراپ کر دیتے تب تو پکڑ میں نہیں آتا, تب سسٹم بھی یہ پورا بیٹھتا کہ 19 سے پورا وہ بھی تقسیم ہو رہا ہے, یہ صحیح ہے یا وہ صحیح ہے. اگر کہیں کم کر دیے گئے پرانے, اگر نہیں یہی صحیح ہے, اللہ نے رکھا تھا یہ انتظام اس کے اندر, ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ تب بھی یہی صحیح ہوگا. اس لیے کہ بات خالی اتنی نہیں تھی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ہر لفظ 19 سے تقسیم ہوگا. اسم 19 جگہ, اللہ لفظ 2698 جگہ, الرحمن 57 جگہ اور رحیم اور رحیمہ ملا کر 114 جگہ. یہ جو ہے ان کا جو حاصل تقسیم ہے کوشنٹ, انہیں دیکھیے ایک بار تقسیم ہوا 19 اسم لفظ, 2698 کو 19 سے تقسیم کیا 142 بار گیا 142, پھر 57 کو 19 سے تقسیم کیا 3 بار تقسیم ہوا, پھر رحیم اور رحیمہ یہ جو 114 6 بار حاصل لیا آیا 6 حاصل تقسیم کوشنٹ. یہ جو فگر آ رہی ہے 1 142 3 اور 6, ان چاروں کو جوڑ دیجئے, یہ نیچے سب سے نیچے کی لائن میں لکھا ہوا ہے 152, یہ بھی 19 سے تقسیم ہو رہا ہے پورا. یعنی حاصل تقسیم جو آ رہا ہے, جواب جو 19 سے تقسیم کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ہر لفظ انکلوڈنگ اللہ کو شامل کر کے جتنی مرتبہ آیا قرآن میں اسے 19 سے جب تقسیم کرتے ہیں تو جو جواب آ رہا ہے اس کی فیگروں کو آپس میں جوڑیں تو وہ بھی 19 سے پوری تقسیم ہوتی ہے. یہ ایک ڈبل سیکیورٹی سسٹم ہے. مثلا 19 جگہ کم کر دیا تھا کسی نے, فرض کریے کوئی کر دے اللہ کو, تو آپ کہیں گے صاحب یہ 19 جو آپ چلا رہے ہیں نا 19 سے تو وہ بھی تقسیم ہو جائے گا, تو وہ 142 بار تقسیم نہیں ہوگا, 141 ہو جائے گا یہاں پر 19 ضرب 141. اگر اللہ لفظ بڑھا دیا گیا 19 جگہ تو وہ ہو جائے گا 19 ضرب 143. اگر اللہ لفظ 19 جگہ کم کر دیا گیا تو وہ 2698 نہیں رہے گا بلکہ 19 ضرب 141 ہو جائے گا. 19 سے تقسیم تو ہو رہا ہے. اب 1 اور 141 اور 3 اور 6 کو جب آپ جوڑیں گے تو 152 نہیں آئے گا, 151 رہ جائے گا, وہ 19 سے تقسیم نہیں ہوگا. یہ ڈبل سیکیورٹی سسٹم ہے. اس میں آپ 19 کے ملٹیپل میں بھی کم نہیں کر سکتے تھے, کتاب پکڑ نہیں پائیں گے. اگر 19 ورڈز کم کر دیے گئے اللہ تو نہیں پکڑ پائیں گے, نہیں پکڑ جائے گا, نہیں کیے جا سکتے تھے. یہ سسٹم اتنی دور تک جا کر رکھا تھا اللہ نے کہ جو جواب آ رہا ہے اس جواب کے سارے اگر ڈیجٹس کو آپ جوڑیں 1 + 142 + 3 + 6 تو جو 152 152 آتا ہے وہ بھی 19 سے پورا تقسیم ہوتا ہے, تو وہ بھی 152 نہیں آئے گا. تو یہ اتنا پرفیکٹ اتنا فل پروف سسٹم تھا کہ اس کے اندر ایک لفظ بھی اس سے نہ کم ہوا ہے نہ بڑھا ہے نہ. پھر آگے ایک اور ونڈر دیکھیں اس کا. قرآن شریف میں پہلے زبانی سمجھ لیے, اسے پڑھنے سے پہلے پھر پڑھیے گا, میں نے واپس کر دیا بیک. کچھ اللہ کے جو نام ہیں پبلک میں تو مشہور ہیں, اللہ کے صفاتی نام 99 ہیں, 99 نہیں ہے, آپ گن نہیں سکتے اللہ کے جتنے صفاتی نام, انکاؤنٹیبل ہیں, لا تعداد ہیں, ان کی گنتی آپ نہیں کر سکتے. ہاں 99 ایک حدیث میں آئے ہیں, ان میں سے جو بہت سے لا تعداد, ان میں سے ایک حدیث میں 99 کا ذکر ہوا. قرآن و حدیث میں جتنے صفاتی نام ہمارے سامنے آئے ہیں وہ تقریباً 400 ہیں, اس سے الگ بھی بہت سے حدیثوں میں آئے ہیں, اور قرآن شریف میں بعض وہ نام آئے ہیں جو اس 99 میں نہیں ہیں صفاتی نام اللہ کے. تو کل تقریباً 400 نام ہیں صفاتی نام جو قرآن و حدیث میں ملا کر ہمارے سامنے. یہ 400 نہیں ہے, 400 کا تذکرہ آیا, ورنہ تو ہر صفت اپنے آخری عروج کے اوپر, آخری انتہا کے اوپر اصل میں اللہ کی صفت ہے, اور صرف عربی زبان کی تھوڑی, دنیا کی کسی بھی زبانوں میں جن میں اللہ کا کلام نازل ہوا اس میں جو صفتیں ہیں وہ صفات جو ہیں وہ اپنی, پھر وہ بھی صفاتی نام ہوئے اللہ کے. دنیا کی ہر اس زبان میں جس میں اللہ کا کلام آیا ان سب زبانوں کے بھی, تو اصل میں تو انسان نہیں گن سکتا. بہرحال یہ 400 نام, جب یہ 19 کا موجدہ آ رہا تھا سامنے, جب یہ جس وقت یہ چیزیں نکل کر آ رہی تھیں تو کیلکولیشن کرنے والوں کے ذہن میں آیا, انہوں نے کہا کہ ذرا ان سارے صفاتی ناموں کو 19 سے تقسیم کر کے دیکھیں. ان کے کن کو, ان کا جو عربی نیومرولوجی سے جو نمبر نکلتا ہے اس کو, جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 786, اس کو ہم ایسے ہی اللہ کے جو نام ہے صفاتی نام الف لام لام ہے, اس کا نمبر آتا ہے 30 اور 30 60 اور 61 اور 5 66, 19 سے ڈیوائڈ نہیں ہوتا.
تو ایسے ہی جو بہت سے نام ہیں، انہوں نے کہا ان سب ناموں کے نمبر نکال کے 19 سے ذرا ڈیوائڈ کر کے دیکھیں، تو 4 نام ایسے نکلے جو ڈیوائڈ ہوئے، باقی نہیں ہوئے. تقریباً 400 میں سے صرف 4 نکلے ایسے نام کہ جو 19 سے تقسیم ہوئے، جن کا نمبر 19 سے ڈیوائڈ ہو گیا، باقی کوئی نہیں ہوا. وہ 4 کیا ہیں اسے دیکھیے ذرا، وہ 4 نام کون سے آئے. یہ پڑھ لیجئے جو لکھا ہوا یہاں پہ، قرآن و حدیث میں اللہ پاک کے 400 سے زیادہ صفاتی ناموں کے اوپر طریقے سے نمبر نکالے گئے. ان میں صرف 4 نام ایسے پائے گئے کہ جن کے نمبر پورے 19 سے بھاگ ہوتے تھے، ڈیوائڈ ہوتے تھے. وہ نام ہے واحد. یہ فرق سمجھیے گا. وہ آپ واحد لفظ قرآن میں 19 جگہ نہیں آیا ہے. واحد لفظ کے نمبر 19 ہوتے ہیں. واو کے 6 آپ گن لیجئے، میں بول رہا ہوں. الف کا 1 بڑی ہے کہ 8 اور دال کے 4. ذو الفضل العظیم. اب یہ بہت لمبا ہے، اس کا میں بولوں گا تو آپ کیلکولیٹر سے کر لیں گے. ابھی اسے رہنے دیجئے، آپ کر کے دیکھ لیجئے گا. مجید، میم کے اسے جوڑ لیجئے، میم کے 40، جیم کے 3، یہ کے 10، دال کے 4. جوڑے کسی نے؟ یہ 57 ہوتے ہیں. جامع، جیم کے 3، الف کا 1، میم کے 40، عین کے 70، یہ 114 ہوتے ہیں. یہ لفظ قرآن میں اتنی دفعہ نہیں آئے، بلکہ ان لفظوں کے نمبر اتنے ہیں. ذرا یہ گنتی دیکھیے، بڑی عجیب آ رہی ہے. میں اس کو بیک کر رہا ہوں اسکرین کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جو 4 الفاظ تھے قرآن میں، اسم 19 جگہ آیا، 19 مرتبہ. اللہ لفظ 2698 جگہ آیا. الرحمن لفظ 57 جگہ آیا. اور رحیم اور رحیمہ لفظ جو ہے وہ 114 جگہ آیا. وہ صفاتی نام جن کے نمبر 19 سے تقسیم ہو رہے تھے، کل 4 نکلے 400 میں سے. ان میں سے واحد کا نمبر ہوتا ہے 19، ذو الفضل العظیم کا نمبر ہوتا ہے 2698، مجید کا نمبر ہوتا ہے 57، اور جامع کا نمبر ہے 114. بڑی حیرت انگیز فگر آئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے یہ نیچے لکھا دیکھیں، اسم لفظ 19 جگہ آیا، واحد لفظ جو ہے اس کے نمبر 19 ہوتے ہیں. اللہ لفظ 2698 جگہ آیا قرآن میں، ذو الفضل العظیم لفظ کے نمبر اتنے ہوتے ہیں. الرحمن لفظ 57 جگہ آیا قرآن میں، مجید لفظ کے نمبر 57 ہوتے ہیں. اور رحیم لفظ یا رحیم اور رحیمہ 114 جگہ آیا قرآن شریف میں، اور جامع لفظ کے نمبر 114 ہوتے ہیں. یہ بڑی عجیب فگر نکل کر آئی ہے. یہ کوئنسیڈنس، یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ ایک پلان کرنے والے کا پلان ہے. حیرت انگیز. یہ اتفاقات یہاں ابھی تک میں ہم جہاں تک پہنچے، یہ ساری چیزیں اتفاقات نہیں ہیں. 2-3 چیزیں اتفاق سے ہو سکتی ہیں. آگے دیکھیں، قرآن کے مضمون میں، قرآن کے میٹر میں جگہ جگہ کچھ گنتیاں بھی دی ہوئی ہیں. جیسے 12 چشمے پھوٹ نکلے پتھروں سے، تو 12 کی گنتی آ گئی. اللہ ایک ہے، 1 کی گنتی آ گئی. اللہ کا ایک دن 1000 سال ہوتا ہے، 1000 گنتی آ گئی. تو ایسے ہی مضمون کے درمیان میں کچھ گنتیاں ہیں قرآن میں. وہ گنتیاں یہ ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور گنتی قرآن میں نہیں آئی جو آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے. اچھا، کسی گنتی کو یہ اصول ہم نے آگے بھی لیا، ریپیٹیشن کاؤنٹ نہیں کریں گے. تو ریپیٹیشن کاؤنٹ نہیں کیا گیا ہے. جیسے 1 بہت جگہ آیا تو اسے 1 ہی جگہ گنا ہے. گنتیاں کل اتنی آئی ہے قرآن میں کہ اس کے علاوہ کوئی اور گنتی نہیں آئی ہے. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 یہ سب نہیں آیا قرآن میں. 19 کی گنتی آئی ہے. 20 30 40 50 60 70 80 99 کی گنتی آئی ہے. 100 200 300 1000 2000 5000 50000. حضرت یونس کی قوم کی تعداد تھی 1 لاکھ، وہاں گنتی 1 لاکھ آئی ہے. قرآن میں بس اتنی گنتیاں آئی ہیں اور کوئی گنتی نہیں آئی ہے. یہ ہو گئے 1,62,146. یہ 19 سے پورا ڈیوائڈ ہوتا ہے. کوئی گنتی کوئی چیک کرنا چاہے تو آپ اپنے کیلکولیٹر سے کرتے جائیے گا کہ ان کا ٹوٹل اتنا ہی ہوتا ہے، اور یہ ٹوٹل 19 سے پورا. اب یہ پلان کرنا پورے قرآن کے مضمون میں گنتیاں آ رہی ہیں کہ ہم ایسے لے کر چلیں کہ کوئی گنتی ایسی نہ بیٹھ جائے کہ ٹوٹل 19 سے تقسیم نہ ہو. ان سب کو جب ہم جوڑیں گے جا کر اتنی لمبی گنتی آ رہی ہے، 1,62,146. 19 سے پوری تقسیم ہو رہی ہے. اس میں ایک اور میں حیرت کی بات توجہ دلا رہا ہوں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر آپ میں سے بہت سے لوگوں کو معلوم ہوگا کتنی تھی. 950 سال قرآن نے بتایا ہے.
قرآن شریف میں کہیں نہیں آیا ہے 950 سال. لفظ 950 کی گنتی قرآن میں کہیں آئی نہیں ہے. بڑے عجیب طریقے سے بتایا ہے 950 سال قرآن نے. لبث فیہم اور نوح ان کے درمیان رہا 1000 سنۃ الا 50 عاما 1000 سے 50 سال کم. یہ 950 کہنے کا بڑا عجیب طریقہ ہے. اگر 950 کہا ہوتا تو 950 بھی یہاں پر گنتی ہوتی اور پھر وہ جڑتا تو وہ 19 سے تقسیم نہیں ہوتا ہے. تو جہاں 950 کی گنتی نہیں رکھنی تھی 950 بتانا تھا تو اس کو ایسے کہا کہ حضرت نوح ان کے اپنے قوم کے درمیان میں 1000 سے 50 سال کم رہے. یہ پلاننگ کرتے چلنا. جب کوئی پورا کلام جیسا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں اس پر کبھی وہ بات تو ہو جائے کہ نہیں پورا کلام ایسے ہی سارا دیا گیا تھا. عظیم اکثریت کا وہ یہ ہے کہ نہیں جو جیسی ضرورتیں تھیں ویسی انسٹرکشنز آتی تھی ترتیب بدلتی چلی گئی پھر ہمیشہ کے لیے دی گئی. تو اگر پورا کلام ایک ساتھ نازل ہوتا تو پھر یہ اتنی حیرت کی بات نہیں تھی. تب بھی کوئی پلان نہیں کر سکتا تھا. لیکن اس شکل میں تو پلاننگ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی انسٹرکشن دینی ہے, کوئی سوال پوچھا گیا اس کا جواب دیا جا رہا ہے, کسی خاص مسئلے کے مسائل بتائے جا رہے ہیں, اس میں کہیں کوئی گنتی بھی آ رہی ہے اور اس کو پورے قرآن کے اندر اس 23 سال کے اندر الگ الگ موقعوں پہ الگ الگ باتیں آ رہی ہیں اور یہ خیال اس کے اندر رہے کہ گنتیوں کو جب جوڑا جائے گا تو گنتیاں ایسے ہی چلیں کہ یہاں پر 950 کو ایسے نہیں کہنا بلکہ 50 کم 1000 کہنا ہے کہ وہ 19 سے پوری تقسیم ہو جائے. یہ پلاننگ کوئی نہیں کر سکتا, یہ منصوبہ بندی. ایک دفعہ بیٹھ کر کوئی لکھے تب تو شاید گنتی والی بات کو پلان کر لے, اس کے ساتھ اور باقی چیزیں جو چل رہی ہیں ان سب کو ایک جگہ بیٹھ کر لکھنے کے بعد بھی نہیں کر سکتا پلان. لیکن خالی اس ایک چیز کی بات ہو تب بھی ایک جگہ کلام آیا ہوتا ایک ساتھ تو پھر بھی شاید کسی نے کاؤنٹ کر لیا ہو. یہ تو اس شکل میں تو یہ ممکن ہی نہیں تھا جیسے قرآن نازل ہوا. یہ اپنے آپ میں ایک حیرت انگیز, خالی ایک ہی پوائنٹ حیرت انگیز ہے. لفظ قرآن شریف میں 38 سورتوں میں 57 جگہ آیا ہے. 38 سورتوں کے اندر آیا, 19 سے پورا تقسیم ہوتا ہے اور 57 جگہ آیا. 19 سے پورا تقسیم ہوتا ہے لفظ قرآن. انڈیکس میں آپ دیکھیں گے تو 58 جگہ آیا ہے, 57 نہیں. وہی جو اصول ہم نے لیا تھا جہاں پر لفظ رحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیا تھا, اللہ کے لیے نہیں آیا تھا, تو اسے ہم نے کاؤنٹ نہیں کیا. یہاں پر سورہ یونس کے اندر آیت نمبر 15 کے اندر غیر قرآن کے لیے آیا ہے, قرآن کے لیے نہیں آیا یہ لفظ قرآن, اس لیے اسے کاؤنٹ نہیں کیا ہے. دراصل نکال لیجئے سورت جس کا دل چاہے, جہاں قرآن شریف ہے نکالیے, یہ آیت نکالیے سورہ یونس کی آیت نمبر 15 اور پڑھ دیجئے زور سے کہ یہ منکرین یہ کہتے ہیں کہ قرآن وہ لاؤ جو یہ غیر قرآن ہو, یہ قرآن نہیں, اس قرآن سے غیر قرآن لاؤ. تو لفظ قرآن وہاں پر اس قرآن کے لیے استعمال نہیں ہوا ہے, اس لیے اسے کاؤنٹ نہیں کیا ہے. 57 جگہ لفظ 57 جگہ اسی قرآن کے لیے آیا ہے. 19 سے پورا ڈیوائیڈ ہوتا ہے, 38 سورتوں کے اندر آیا. نیکسٹ پوائنٹ, قرآن لفظ کے 2 ڈیریویٹیوز اور استعمال ہوئے ہیں قرآن میں, قرآن ہو اور قرآنن. انزلنا قرآنن عربیا لعلکم تعقلون. تو یہ قرآنن قرآنہو ان سب کو بھی کاؤنٹ کیا, ان سب کو بھی لیا, لیکن ان میں سے یہ 3 آیتیں نکال دی ہم نے. یہ تو پہلے آ گیا لفظ قرآن 10-15 سورہ یونس کی آیت نمبر 15 میں آپ کو بتا چکا ہوں. سورہ رعد کی آیت نمبر 31 اور سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 44, یہاں پہ قرآن ہو یا لفظ قرآنن یہ اس قرآن کے لیے نہیں آیا. کسی کو چیک کرنا ہو تو قرآن شریف یہاں موجود ہے. اچھا یہ رکھا ہے, میں بتا دیتا ہوں, دیکھ کر مثلاً اس کے اندر سے 41-44 41-44 وَلَوْ جَعَلْنَا قُرْآنًا عَجَمِيًّا, اگر ہم عجمی قرآن بناتے, یہ عربی قرآن نہیں بناتے بلکہ اگر ہم کوئی عجمی قرآن بناتے تو لوگ کہتے کہ اس کی آیات تو کچھ ایک دوسرے سے جدا سمجھ میں نہیں آ رہی. لقالوا لولا فصلت آیت, یہ سمجھ میں کیوں نہیں آتی ہماری اس کی تفسیر. تو
یہاں پر بھی قرآن جو ہے کہا کہ اگر ہم اس سے مختلف کوئی عجمی قرآن بناتے، تو ایسے ہی یہ 3 مقامات جو ہیں جب ہم نے قرآن و قرآنن کو بھی لیا تو ان میں بھی یہ جو ہے یہ اس قرآن کے لیے نہیں استعمال ہوئے لفظ، انہیں کاؤنٹ نہیں کیا ہے، یہ اور کسی گنتی کو دوبارہ نہیں جوڑا گیا. یہ ہے لسٹ، اتنی لمبی کاؤنٹنگ ہے اس کی. آپ لیفٹ سے چلیں، یہ رائٹ سے چلیے اپنے، نہیں ادھر لیفٹ سے. سورت نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں آیا لفظ قرآن یا قرآنن یا قرآنہو. سورت نمبر 4 پھر سورہ نساء کے اندر آیت نمبر 82 میں آیا، سورہ نمبر 3 میں نہیں آیا. پھر وہ گرین بھی لکھا ہوا ہے سورہ نمبر 5 اور اس کے آگے 101 آیت نمبر 101 میں 6 7 8. سورہ نمبر 10 میں آیت نمبر 37 میں آیا، پھر 10 کے نیچے ڈیش لگائے کہ ڈپلیکیشن کاؤنٹ نہیں کرتے، تو سورہ نمبر 10 آ چکی ہے. اس کے آگے آیت نمبر 61 یعنی سورہ یونس کے اندر 10ویں سورت میں 37ویں آیت میں لفظ قرآن یا قرآن یا قرآن آیا اور 61 میں آیا. سورہ یوسف میں آیا سورہ نمبر 2 میں، سورہ یوسفی میں سورہ نمبر 3 میں، تو اس سورت کو دوبارہ 12 نمبر دوبارہ کاؤنٹ نہیں کیا ہے. تو ایسے ہی یہ ہرے نمبر سے جو لکھے ہوئے ہیں یہ تو سورت نمبر ہے، اور جتنے وائٹ کالمز کے اندر ہیں یہ اس سورت کی کس آیت میں آیا. اب ذرا سا دیکھیے، ابھی تک تو کیا تھا کہ میں نے آپ سے کہا تھا لفظ قرآن کی کاؤنٹنگ 57 جگہ جو 19 سے تقسیم ہو رہی ہے. اب یہاں ہماری کیلکولیشن بالکل ایک ڈیفرنٹ لیول پر جا رہی ہے. لفظ قرآن، قرآنہو اور قرآنن یہ سب ملا کر جتنی صورتوں میں ان سب صورتوں کے نمبر جوڑیے، اور اس صورت کی جس آیت نمبر میں آیا ہے ان سب آیت نمبروں کو جوڑیے آپس میں، یہ ٹوٹل آتا ہے. ہر صورت، یہ جتنی صورتیں لکھی ہوئی ٹوٹل ہے 1356، اور جتنی سفید کالم ہے ان سب کا ٹوٹل ہے 3052، اور ان دونوں کا سم ٹوٹل ہے 1000. ان سب کا جو ہے 3052 اور 1356 4408. یہ 19 سے پورا تقسیم ہوتا ہے. یعنی قرآن، قرآنہو اور قرآنن یہ سب مل کر کس صورت میں کس آیت میں آیا، صورت نمبر پلس آیت نمبر، صورت نمبر پلس آیت نمبر، صورت نمبر پلس ساری صورت نمبر کا ٹوٹل، ساری آیت نمبروں کا ٹوٹل، ان دونوں کو جوڑ دیجئے، یہ سارا ٹوٹل مل کر آتا ہے 4408. 19 سے پورا تقسیم ہوتا ہے، 19 ضرب 232. یہ لفظ یعنی کسی آیت آگے پیچھے نہیں ہو سکتی تھی، یہ لفظ اسی آیت کے اندر آ سکتا تھا اس صورت کی. اگر اس صورت کی کسی اور آیت کے اندر آتا تو یہ سسٹم کمپلیٹ نہیں ہوتا. صرف اسی پرٹیکولر آیت میں آنا ممکن تھا جس مخصوص آیت میں وہ لفظ آیا ہے. اگر کسی اور آیت میں آتا، اسی صورت کے اندر آتا تو آیت نمبر بدل جاتا، تو پھر یہ 19 سے پورا تقسیم نہیں ہوتا. تو پورے قرآن شریف کے اندر یہ خیال رکھنا کہ سورت نمبر جوڑے جائیں گے اور وہ آیت نمبر بھی جوڑے جائیں گے جن لفظ کے اندر آیا ہے، اور وہ بھی پھر 19 سے پورا تقسیم ہوگا. یہ انسانی عقل کے لیے پہلے سے پلان کرنا ممکن نہیں ہے. اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ الفاظ جن آیتوں کے اندر آئے اسی میں آ سکتے تھے، آیتیں آگے پیچھے نہیں ہو سکتی تھی. اتنی ہی جگہ آ سکتے تھے، اس سے کم یا زیادہ نہیں آ سکتے تھے، اور خاص صرف انہی آیتوں کے اندر آ سکتے تھے جن آیتوں کے اندر آئے. اگلا پوائنٹ، حروف مقطعات بھی ایک، میں پہلے زبانی بتا دوں پھر پڑھیے گا. حروف مقطعات بھی ایک مہمہ ہے جو ہمارے لیے آج تک چلا رہا ہے، جس کے معنی بڑی تعداد تو یہ کہتی ہے کہ معنی کبھی کوئی سمجھے گا ہی نہیں یا سمجھے نہیں جا سکتے. کچھ مفسرین نے اپنے اندازے لگائے ہیں، بہت کم نے. وہ سب کے اندازے ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہیں، مختلف ہیں، اور کسی کا اندازہ کنونسنگ نہیں ہے کہ دل مطمئن ہو جائے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں ہاں یہ تو بالکل روشن بات ہے. کسی ایک کی بات بھی فائنلی کنونسنگ نہیں ہے جتنوں نے یہ اندازے لگائے. آخری بات اکثریت تو یہ کہتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اس کا مفہوم جو بھی ہو، اصل میں یہ تو ممکن نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانے گا، ورنہ نازل ہی کیوں کیا جاتا انسانوں کی ہدایت کے لیے. جو اللہ، یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے کہی کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے جو چیز نازل کی گئی ہے وہ نازل ہی اللہ کی طرف سے کیوں کی جاتی ہے اگر اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا تو ٹھیک ہے. ابھی تک نہیں آئی، ہو سکتا ہے کسی اور دور میں آئے، فرض کیجئے. ہم اس پر بحث نہیں کر رہے. وہ ابھی تک فائنلی متعین نہیں کیے گئے. بات یہاں پر ہے، اس سسٹم میں ہے اس کے ریزن کہ مقطعات کیوں ہیں. اس کا تعلق معنوں سے نہیں ہے، معنوں والی حکمت کبھی کھلے گی،
لیکن اس سسٹم کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ اتنے ہی حروف مقطعات اتنی ہی صورتوں سے پہلے ہو سکتے تھے، اور یہی والے ہو سکتے، کس صورت سے پہلے کون سا، بس یہی ہو سکتا تھا، دوسرے نہیں، اور یہ ضروری تھے۔ یہ مقطعات جو ہیں، مقطعات ہیں کون سا، کتنے ہیں ٹوٹل، کوئی جانتا ہے آپ میں سے کتنے ہیں؟ یہ مقطعات 29 صورتوں سے پہلے آئے ہیں، 29 صورتوں سے پہلے۔ قرآن میں 114 صورتیں، اس میں 29 سے پہلے آئے، لیکن 29 نہیں ہے، اس لیے کہ بہت سے ریپیٹ ہوئے۔ 14 ہے یہ 14 سیٹ ہے، 14 سیٹس۔ گنیے میں بتا رہا ہوں، الف لام میم، الف لام میم صاد، الف لام را، الف لام میم را، کاف ہا یا عین صاد، تاہا، تاسین میم، تاسین، یاسین، صاد، حام میم، حامیم عین سین قاف، قاف نون۔ 14 تھے، یہ 14 ہیں۔ اس میں سے ریپیٹ ہوئے بہت سے، تو 29 صورتوں سے پہلے آئے ہیں، 29 صورتوں سے پہلے۔ ان میں سارے الفابیٹ یوز نہیں ہوئے، مثلا یہ جو 14 میں نے بولے اس میں جیم نہیں آیا کہیں، تو عربی کے جو الف بے ہیں، حروف تہجی الفابیٹ سب نہیں یوز ہوئے ان میں۔ ٹوٹل الفابیٹس عربی میں ہوتے ہیں 28۔ ہمارے جیسے اے بی سی ڈی کے اندر 26 ہوتے ہیں، عربی کے اندر الفابیٹس ہیں ٹوٹل 28۔ ان 28 میں سے 14 یوز ہوئے، ان 14 لیٹر سے یہ 14 سیٹ بنے ہیں، باقی 14 یوز نہیں ہوئے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جیم کہیں یوز نہیں ہوا، ایسے ہی ان 14 سے الگ الگ کمبینیشن سے یہ 14 سیٹ بنے اور 29 صورتوں سے پہلے آئے۔ اب یہ 3 فگرز میں نے آپ کو دیے مقطعات سے متعلق، 14 الفابیٹ سے 14 سیٹ بنے جو 29 صورتوں سے پہلے آئے۔ ان تینوں فگرز کو جوڑیے، 14 + 14 + 29 کتنا؟ 57، 57، 19 سے پورا تقسیم ہوتا ہے۔ اور یہ 57 فگر ہے جتنی مرتبہ قرآن میں آیا ہے، یہ تینوں ملا کے 19 سے پورے تقسیم ہوتے ہیں۔ جن صورتوں سے پہلے حروف مقطعات آئے ہیں ان کے سب کے نمبر جوڑے ہم نے۔ سورہ بقرہ سے پہلے آیا ہے الف لام میم، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اس سے پہلے آیا الف لام میم، اس کے بعد سورہ اعراف سے پہلے آیا، پھر 4، 5، 6 سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ انعام سے پہلے نہیں آیا، 7ویں سورہ اعراف سے پہلے آیا الف لام میم صاد۔ تو ایسے ہی ان صورتوں کو صرف یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ نمبر یہاں پر لکھے ہوئے ہیں، وہ 29 ہے ٹوٹل صورتیں جن سے پہلے یہ حروف مقطعات آئے، ان سب کے نمبر یہاں پہ لکھے، ان سب کا ٹوٹل کر لیا ہم نے۔ اور چونکہ یہ 14 سیٹ ہیں تو اس میں 14 اور جوڑا ہے ہم نے، تو یہ آ گیا، یہ ہمارا جواب آ گیا 822 + 14 836، 836، یہ 19 سے پورا تقسیم ہوتا ہے۔ تو یہ مقطعات صرف انہی صورتوں سے پہلے رکھے جا سکتے تھے۔ ابھی اور ونڈر دیکھیے کہ ٹھیک ہے، یہ تو ہر ایک کی ایسے حساب لگا کے کچھ کر سکتا ہے، باقی قرآن کو چھوڑیں، لیکن صرف مقطعات کے حساب سے پہلے جس کا ٹوٹل کے اندر یہ 14 سیٹ 14 اور جوڑیں تو 19 سے تقسیم ہو جائے گا۔ مقطعات جن صورتوں سے پہلے نہیں آئے وہ کتنی ہیں؟ وہاں سے گنیے، سورہ بقرہ سے لے کر سورہ بقرہ سے سورہ آخری ہے سورہ نون، سورہ القلم، اس کا نمبر ہے 68، سورہ بقرہ کا نمبر ہے 2، اس کے بعد 68 نمبر کے بعد مقطعات نہیں آئے۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 سے پہلے مقطعات پہلی سورت سورہ فاتحہ میں نہیں ہے۔ 2 اور 68 کے بیچ میں کتنی سورتیں کل؟ کوئی اور 66 نہیں، 2 کو بھی گنیں گے نا، جیسے 2 اور 5 کے بیچ میں کتنی گن دیا ہے؟ 3 نہیں، اگر 2 کو بھی گنے 2، 3، 4، 5، 4، تو 2 جب 2 کو بھی گن رہے ہیں آپ تو 2 سے لے کے 67 تک، سورہ نمبر 68 تک، 66 نہیں 67، ایک اور جڑے گا، 67 صورتیں ہیں جن سے پہلے حروف مقطعات آئے ہیں، مطلب 67 صورتیں جن کے بیچ میں ہیں کہیں حروف مقطعات، 29 صورتوں سے پہلے ہیں۔ اس لسٹ کے اندر
سورہ بقرہ سے لے کے سورہ القلم تک جو 67 صورتیں ہیں اس میں 29 سے پہلے حروف مقطعات ہیں. تو کتنی صورتوں سے پہلے نہیں ہے؟ اس گروپ میں کتنی صورتوں سے پہلے نہیں ہے؟ 67 میں سے گھٹائیے 29 38 38 سورہ. اس بیچ میں اس گروپ میں سورہ بقرہ سے سورہ القلم تک 38 صورتیں ایسی گزری جس سے پہلے حروف مقطعات نہیں ہیں. یہ 38 19 سے پورا تقسیم ہوتا ہے. پھر خالی اتنی بات نہیں, اس کو ذرا سا غور سے سمجھیے. ہم نے سیٹ بنائے, یہ سیٹ سمجھیے کیسے ہیں. اس میں جن صورت, یہ سب 2 سے لے کے 68 تک ہر گنتی لکھی ہے, اس میں ہر صورت کی گنتی لکھی ہے, لیکن 2 اور 3 ذرا بولڈ لکھیں, گہرے, انڈر لائن نہیں ہے. 4 5 6 ان سے پہلے مقطعات نہیں آئے, ان کو پلین میں لکھا, یہ بولڈ نہیں لکھے لیکن ان کے نیچے انڈر لائن ہے, ان کے نیچے لائن کھینچی ہوئی ہے. پھر 7 نمبر, سورہ نمبر 7, اس سے پہلے حروف مقطعات الف لام میم صاد سورہ اعراف سے پہلے آیا ہے. پھر سورہ 8 اور 9 سے پہلے نہیں آیا. تو جن سے پہلے مقطعات نہیں آئے ان کو تو ہم نے انڈر لائن کر دیا ہے, اور جن سے پہلے مقطعات آئے انہیں بولڈ کر دیا ہے, انڈر لائن نہیں کیا. تو ایسے یہ سیٹ بن گئے کچھ. یہ کتنے سیٹ ہیں؟ آلٹرنیٹ سیٹ. یہ آلٹرنیٹ سیٹ مقطعات جن سے پہلے آئے اور جن سے پہلے نہیں آئے, جن سے پہلے آئے جن سے پہلے نہیں آئے, ان کے اگر ہم آلٹرنیٹ سیٹ بنائے تو یہ 19 سیٹ ہیں ٹوٹل, جس کے اندر مقطعات آئے ہیں اور نہیں آئے ہیں. ابھی کس کس صورت سے پہلے آئے اور کیوں آئے, اس کی ایک مثال سنیں. مثلا ایک چھوٹی صورت لے لیتے ہیں جس سے پہلے آئے, سورہ قاف. سورہ قاف سے پہلے قاف سے شروع ہوئی, قاف والقرآن المجید. سورہ قاف میں سارے قاف گنے گئے, جو قاف سے شروع ہوا اس کے اندر سارے قاف گنے گئے, جتنے بھی قاف ہیں. تو وہ سارے قاف جو گنے گئے, وہ قاف ٹوٹل 57 آئے, 57. 3 رکوع ہیں, آپ اپنے گھر پہ چیک کر سکتے ہیں اسے. ایسے کیجئے گا کہ ایک پینسل لے لیجئے گا کچی, تاکہ بات کو مٹا سکیں. ہر لائن کو دیکھیے کتنے قاف آئے, آگے لکھ دیجئے, اس لائن کے آگے اتنے آئے, اگلی لائن کے آگے لکھ دیجئے اتنے آئے, اگلی لائن کے 3 پیج کے اندر سورہ قاف پوری ہو جائے گی, یا 4 پیج کے اندر. وہ جو لکھے ہوئے کالم اسے جوڑ لیجئے. میں نے ایسے ہی جوڑے تھے. قاف والقرآن المجید, قاف آ گیا, بل عجیب انجام منذ فقال القافرون, قاف اور آ گیا. تو ایسے سارے قاف اس کے گنے وہ ٹوٹل ہے 57. 19 سے پورا ڈیوائیڈ ہوتا ہے. وہ سورت جو قاف سے شروع ہوئی تھی حروف مقطعات میں, اس میں قاف, خود قاف جو ہے وہ 57 جگہ آیا, جو 19 سے پورا ڈیوائیڈ ہوتا ہے. یہ ترتیب رکھی گئی. پھر ایک سورت اور ہے جس سے پہلے یہ قاف ہے مقطعات میں. 2 ہی صورتیں ہیں جن سے پہلے یہ قاف ہے. وہ کون سی ہے؟ حام میم عین سین قاف. کون سی ہے؟ سورہ شورا, شین واو. ایک تھے شعراء, شین عین رے الف, وہ نہیں, شورا شین واو رے الف. سورت نمبر 42. اور سورہ قاف کا نمبر کیا ہے؟ 50. ایک سورہ نمبر 50 سے پہلے قاف مقطعات میں آیا, ایک سورہ نمبر 42 سے پہلے آیا, سورہ شورا سے پہلے. سورہ شورا ذرا لمبی ہے, تو اس سے 1.5 گنی سے زیادہ ہے. اس میں بھی جب قاف گنے گئے تو ایگزیکٹ 57, اتنے 57 قاف وہاں بھی نکلے سورہ شورا کے اندر, جب قاف کاؤنٹ کیے تھے. 19 سے پورا تقسیم ہوتا ہے. یاد رکھیے گا, قاف سے ہی قرآن ہوتا ہے, اور لفظ قرآن قرآن شریف میں 57 جگہ آیا ہے. 2 سورتوں سے پہلے یہ قاف مقطعات آئے ہیں, قاف والقرآن, حام میم عین سین قاف. سورہ شورا سے پہلے حام میم عین سین قاف. تو سورہ اس کے اندر بھی 57 ہی 57 ٹائمز ہی لفظ قرآن قرآن میں آیا ہے. اور ان دونوں کے 57 جوڑیے تو کتنے ہوئے؟ 114 قرآن میں کل سورتیں ہیں. ابھی یہ قاف کی میں مثال ابھی پوری نہیں ہوئی.
قاف حروف مقطعات 2 صورتوں سے پہلے آیا. ان دونوں کی صورت نمبر پلس اس میں جتنی آیتیں ہیں انہیں جوڑیے. نکالیے قرآن شریف جن کے پاس ہے, صورت نمبر 50 سورہ قاف ہے, اس میں آیتیں کتنی ہیں؟ ٹوٹل آیتیں کتنی ہیں اس سورت کے اندر؟ سورہ قاف میں سورہ نمبر 50 میں آیتیں کتنی ہیں؟ ادھر لے لیے قرآن, کسی کو دے دیجیے, چیزیں دیکھتے رہیں گے. سورہ نمبر 50 میں ٹوٹل آیتیں کتنی ہیں سورہ قاف میں؟ 45 آیتیں ہیں. 50ویں سورت ہے سورہ قاف, اس میں ٹوٹل آیتیں ہیں 45. ان دونوں کو جوڑیے, سورت نمبر پلس اس میں جتنی آیتیں ہیں 95. یہ 19 سے پورا پورا ڈیوائڈ ہوتا ہے. تو تھا سورہ قاف میں. اب حامیم عین سین قاف جس سے شروع ہوتا ہے شورا, سورت نمبر 42 نکالیے, اس میں آیتیں کتنی ہیں؟ جی 95. 19 سے پورا پورا ڈیوائڈ ہو رہا ہے 5 بار. 19 طرف 5, 19 into 5. جی اب سورہ نمبر 42 کے اندر آیتیں کتنی ہیں؟ 53 آیتیں. سنیے, سورت نمبر 42 جو قاف سے شروع ہو رہی ہے اس میں آیتوں کی تعداد ہے 53. جوڑیے دونوں کو, وہی 95. سورہ قاف سورت نمبر 50 آیتوں کی تعداد ہے 45. دونوں کو جوڑا 95. 19 سے پورا تقسیم ہو رہا ہے. سورہ نمبر 42 سے پہلے قاف آیا ہے مقطعات میں. سورت نمبر 42 اس کے اندر آیتوں کی تعداد کتنی؟ 53. 53. 42 اور 53, 42 اور 53 کو ایڈ کیا, جوڑا, وہی 95 جو اس میں آیا تھا. 19 سے پورا پورا ڈیوائڈ ہو رہا ہے. ایک اور بات اسی قاف والی میں, سورہ قاف میں نے بتایا تھے 57. آپ کاؤنٹ کر کے دیکھیے گا اپنے گھر پہ. 57. اس میں قوم کا ذکر آیا ایک جگہ, قوم لوط. آپ سب نے نام سنا ہوگا حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا. قرآن شریف میں قوم لوط کا ذکر بہت سی جگہوں پر آیا ہے, بہت سی صورتوں میں آیا ہے. ہر جگہ اسے قوم لوط ہی کہا گیا ہے. صرف اس صورت کے اندر اسے قوم لوط نہیں کہا گیا ہے. وعاد وفرعون واخوان لوط. اخوان لوط, لوط کے بھائی. یہ اخوان لوط لفظ کہیں نہیں آیا اس قوم کے لیے, اس صورت میں آیا ہے. باقی ہر جگہ قوم لوط آیا ہے, لوط کی قوم. یہاں پر آیا لوط کے بھائی اخوان لوط, لیکن قوم لوط کا نام بدل دیا یہاں پر اس صورت میں, اخوان لوط. اگر قوم لوط کہتے تو ایک قاف بڑھ جاتا. قوم قاف ہے. اگر یہاں پہ بھی اسے قوم لوط کہا جاتا تو قاف آپ جوڑتے تو 58 نکلتے. اسے لفظ قاف نہیں لانا تھا یہاں پر, اس لیے اسے اخوان لوط کہا تاکہ قاف نہیں آئے اور وہ 57 کی کاؤنٹنگ اس کے اندر رہے. نازل کرتے وقت جب پارٹس میں, پیس میل میں, اپنی ضرورتوں کے وقت جب آیات نازل ہو رہی ہیں اس وقت یہ کاؤنٹنگ اپنی جگہ پہ موجود ہے. اس کا خیال رکھا گیا ہے کہ آئندہ یہ معجزہ سامنے آئے گا, یہ قاف کی گنتی, تو وہاں پر اس کو لفظ قاف نہیں آیا, اس کو نام بدل دیا گیا اس قوم کا. جیسے وہاں حضرت نوح کی عمر 950 سال, اس کو کہا گیا 1000 سے 50 سال کم, تاکہ 950 کی گنتی نہ آ جائے. یہاں پہ تاکہ لفظ قاف نہ آ جائے تو اسے قوم لوط نہیں کہا, اخوان لوط. قرآن کی یہ آیت پوائنٹ نمبر 24 دیکھیں, یہاں پہ جو پوائنٹ نمبر 24 لکھا ہوا ہے. قرآن کی جن صورتوں میں 19 یا 19 سے زیادہ آیتیں ہیں, کسی میں 3 ہے, کسی میں 4 ہے, انہیں چھوڑ دیا. ان ساری صورتوں کو لیا جس میں 19 یا 19 سے زیادہ آیتیں ہیں, اور ہر ایک کی آیت نمبر 19 میں, ہر ایک کی آیت نمبر 19 جو ہے اس کے اندر اس آیت کو لکھ لیا. اب ٹوٹل قاف کتنے آئے؟ یہ ٹوٹل آئے 76. یہ بھی 19 سے پورا پورا ڈیوائڈ ہوتا ہے. یعنی ہر قرآن کی ہر سورت کی 19ویں آیت کے اندر قاف کتنی بار آیا؟ جو 19 سے کم ہے اس میں تو آ ہی نہیں سکتا. قرآن کی ہر سورت کی جو 19 سے کم ہے اس میں نہیں آ سکتا. ہر سورت میں 19ویں آیت میں یہ قاف انہیں گنا گیا. یہ ٹوٹل 76 جگہوں پر آیا, 19 سے پورا پورا ڈیوائڈ ہوتا ہے. تو حروف مقطعات جو رکھے گئے ہیں وہ قرآن کے اندر کون سا لیٹر کس طریقے سے لکھا جائے, کس کے لیے کون سا لفظ استعمال ہوا ہے, ان ساری کاؤنٹنگ کی چیکنگ کی کنجیاں ہیں.
کہ جس سے یہ چیک ہوتا چلا جائے گا, یہ فائنل ثابت ہوتا چلا جائے گا کہ اس کے اندر یہ لفظ یا یہ لیٹر اتنی ہی مرتبہ آ سکتا تھا, کوئی اسپیلنگ بھی غلط نہیں لکھ سکتا, اگر لکھے گا تو یہ سسٹم نہیں ہوگا. اس لیے قرآن کی جو ہم تک اسپیلنگز بھی جو پہنچی ہیں اس وقت, جو قرآن ہمارے پاس ہے وہی درست ہے, اس سے الگ کہیں کہ ہر حروف مقطعات جو ہیں وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ کتنی کتنی مرتبہ کون کون سا لیٹر اور کون کون سا حرف ان صورتوں کے اندر آئے گا. اس سے پہلے کی جو چیزیں میں نے آپ کو دی وہ سب میں نے چیک کی, اور بہت سے بعد اور کلیم ہیں جو لوگوں نے چیزیں ڈسکور کی ہیں, تو یہ چیک نہیں کیا تو میں نے آپ سے نہیں کہا. میں جلدی چلتا ہوں ذرا سا آگے. اسلام کے ارکان خمسہ, 5 ارکان اسلام کے, کلمہ شہادت, ایمان والی بات, نماز, زکوٰۃ, روزہ, حج. نماز, روزہ, حج اور زکوٰۃ. اس میں جو کل شہادت ہے, ایک شہادت کا ایک کلمہ قرآن میں یہ ہے لا الہ الا ہو, یہ 29 صورتوں میں آیا ہے, 19 صورتوں میں آیا ہے, اس کے سوا کوئی دوسرا الہ نہیں ہے. لا الہ الا ہو قرآن کی 19 صورتوں میں آیا. وہ صورتیں سب لکھی ہوئی ہیں ادھر. اس کے اندر یہ 3 چیزیں کاؤنٹ کی, سورت نمبر, یہاں سے چلے رائٹ سے, سورت نمبر, آیت نمبر, سورت نمبر 2, آیت نمبر یہ, اور کتنی دفعہ آیا, 2 جگہ. سورت نمبر 3 اس میں 18, جو آیت نمبر 2 اور 6 اور 18, تو کسی نمبر کو دوبارہ تو لکھا تو نہیں گیا لیکن کاؤنٹ کیا ہے, کل ملا کے 4 جگہ. اب ان سب کو جوڑ دیا ایسے ہی ان کالموں کو. سورت نمبر ان کا ٹوٹل وہاں پہ آیا ہے وہ لال سے 507. آیت نمبر کس آیت نمبر کے اندر آیا, 1592, اور کتنی مرتبہ اس آیت کے اندر, ہر آیت کے اندر آیا, 29. ان سب کو ٹوٹل کو جوڑا, پھر 507, 1592 اور 29, 2128, 19 سے پورا ڈیوائڈ ہوتا ہے. اب یہ کیلکولیٹ کرنا کہ یہ لا الہ الا ہو قرآن میں کتنی جگہ کس 19 صورتوں میں تو رکھا گیا, لیکن کس صورت میں رکھا جائے گا, کس آیت میں رکھا جائے گا, اور کسی آیت میں 2 جگہ آیا ہے, تو کس آیت میں رکھا جائے گا, کتنی بار رکھا جائے گا, یہ ایسے ہی ممکن تھا. 19 سے پورا تقسیم ہوتا ہے. نماز اور نمازی, صلاۃ اور مسلین. لفظ صلاۃ قرآن شریف میں 67 جگہ آیا ہے. یہ آپ کو ڈسٹریبیوٹ کر دیں گے, اس کی بہت سی چیزیں جتنی میں بتا رہا ہوں یہاں زبانی ابھی آپ سمجھ رہے ہیں, یہ ڈسٹریبیوشن کے لیے ہے, یہ پوائنٹس آپ کو دے دیں گے. لفظ صلاۃ قرآن شریف میں 67 جگہ آیا, اس لیے کہ یہاں تو آپ نے سنا, بہت سی باتیں آپ کو یاد نہیں رہیں گی, آپ چیک کرنا چاہیں گے تو اسے لے جائیے گا اور چیک کیجیے گا بہت سی چیزیں. یہ 67 جگہ جن صورتوں میں آیا, اور جس صورت اس کے اندر آیت نمبر کیا تھا, ساری صورتوں کے نمبر جوڑے, جس آیت میں آیا ان کی آیتیں نمبر جوڑے ان 67 پلیسز کا, تو جواب آتا ہے 4674. یہ 19 سے پورا ڈیوائڈ ہوتا ہے. ریپیٹیشن کاؤنٹ نہیں کیے گئے, یہ اصول تھرو آؤٹ رکھا ہے. اب اس کی لسٹ ہے, لیکن صرف صلاۃ نہیں, ہم نے نمازی کو بھی لیا, مسلین, صلاۃ, نمازی, مسلین, اس لفظ کو بھی لیا, تو اب تعداد بڑھ گئی. سورت نمبر 2 اس سورہ بقرہ کے اندر اتنی آیتوں میں آیا, اوپر 3, 43, 45, 83, 110, 153, 177, 238, 270. سورہ آل عمران میں لفظ صلاۃ کہیں نہیں آیا, ایک جگہ بھی, تیسری سورت میں, حالانکہ بہت بڑی سورت ہے. سورہ نساء میں اتنی جگہ آیا, 43, 47, 101, 102, 103, 142, 162, 5 جگہ ریپیٹ بھی ہوا ہے, ریپیٹیشن کو نہیں لیا ہے. تو ان سب کو سورت نمبر پلس آیت نمبر, سورت نمبر پلس آیت نمبر, سورت نمبر پلس آیت نمبر, سورت نمبر کا ٹوٹل 730, آیات نمبر کا ٹوٹل 3944, ٹوٹل آیا 4674. یہ 19 سے پورا ڈیوائڈ ہو رہا ہے. یہ تو تھا صلاۃ کا. اب صلاۃ کے بہت سے ڈیریویٹیوز ہیں جو قرآن میں آئے ہیں, یعنی ڈیفرنٹ روپ. صلاۃ کا, تیری صلاۃ, صلاتہم, اسے نہیں, یہ 67 سے الگ ہے, یہ اس لسٹ سے الگ ہے. صلاتہم, ان کی صلاۃ, صلاتی, میری صلاۃ, صلوات, صلواتہم, ان کی, المصلین, نمازی, صلاۃ ادا کرنے والے. یہ جو ہے ان سب کو بھی دیکھا کس صورت میں آئے, کس صورت نمبر, صلاۃ کے ساتھ جوڑ دیا, صورت نمبر پلس جس صورت کے اندر آئے وہ آیت نمبر,
सूरत नंबर, आयत नंबर, सूरत नंबर, आयत नंबर। अब नमाज के साथ हमने अब नमाजी भी ले लिया। ये सारे मिलाकर इसका टोटल ऐसे है, ये इसमें हमने कुछ काउंट नहीं किए हैं, जो रिपीट हो रहे हैं, जो आ चुके हैं वो काउंट नहीं किए, जो पहले से आ चुके हैं। ये 11, देखिए सबसे ऊपर की लाइन देख ली, मैं मिसाल के तौर पे बता रहा हूं। सलातिका, तेरी सलात, 1187, यानी सूरत नंबर 11 आयत नंबर 87। इसमें से देखिए आगे जो रेड है वो काउंट किया है, इसमें 11 काउंट नहीं किया। क्यों नहीं किया? इसलिए कि उस सलात लफ्ज में वो जो 2400 वो जो आया था उस सलात की लिस्ट में आ चुका है, वो इसमें 11 आ चुका है पहले सूरत नंबर के अंदर लेफ्ट में। तो रिपीटिशन काउंट नहीं कर रहे हैं, तो ये 11 काउंट नहीं किया है। 87, 110, 17 भी आ चुका है ऊपर की लाइन को मैं आपको बता, इसलिए 17 भी काउंट नहीं किया, सिर्फ लाल से जो लिए काउंट किए, इसलिए कि वो जो सलात लफ्ज आ चुका था वहां पे 17 सूरत नंबर, ये सेकंड कॉलम में देखिए सूरत नंबर 17 आ चुका था, तो दोबारा काउंट नहीं करना है, तो उसे नहीं किया है। ऐसे ही ये सलातिका, सलातिहिम, सलाती, सलावा, सलावातिम, अल मुसल्लीन, ये सब मिला, इन सबको भी काउंट अब हमने जोड़ लिया। इन सब का टोटल आता है 988, 19 से पूरा पूरा डिवाइड होता है। सलात 4474 जगह 988, यह इन सब की ये सब इतनी जगह आए हैं, इनको जोड़ा 5662, 19 × 298, ये सब 19 से पूरे पूरे डिवाइड होते हैं। ये तो था सलात का। इसमें इतनी बात समझ लें, इतने हमने ये 2 जगह के हमने नहीं जोड़े हैं। एक हमने सूरत नंबर 8 सूरह अनफाल की आयत नंबर 35 को नहीं जोड़ा है, सलातिहिम आया है वहां, इसलिए कि वहां पे वमा काना सलातुहुम इंदल बैति इल्ला मुकाअम व तस्दिया, वहां पे ये सलात इस नमाज को नहीं कहा क्या, उनकी बिगड़ी हुई नमाज नहीं थी। ये काबे पे जो लोग पहले हरकतें किया करते थे वो रोजों को कहते हैं, साइमीन रोजेदार, साइमात रोजेदार औरतें। ये बहुत कम जगह आया कुरान शरीफ में, सूरह बकरा, और सिर्फ हमने फर्ज रोजों को लिया है। बाद जगह कसम का कफारा, इतने रोजे रखो, हज में फला अगर गलती हो जाए तो इतने रोजे रखना, फिदिये में रोजे रखना, उन्हें नहीं लिया। फर्ज रोजों की बात की है, फर्ज नमाजों की बात अभी आगे की है, और फर्ज रोजों की बात। सियाम रोजे को कहते हैं साइमीन और साइमात। ये इतनी जगह आया कुरान शरीफ की, सूरह नंबर 2 आयत नंबर 183, 187 और 33, सूरह नंबर 33 में आयत नंबर 35 और 35। इसको रिपीटिशन इस वजह से लिया है कि यहाँ पे एक में है लफ्ज साइमीन और एक है साइमात, ये एक ही लफ्ज नहीं है, इसलिए उसको 2 बार काउंट किया है। ये 35 और 35 के सूरह नंबर 33 में सूरह अहज़ाब में वस्साइमीन वस्साइमात, तो सूरह नंबर अहज़ाब, सूरह अहज़ाब के अंदर 33वीं सूरत में ये साइमीन अलग लफ्ज आया, साइमात अलग लफ्ज आया है, इसलिए उसे 35 को 35 आयत नंबर 35 को 2 जगह लिखा है। इनको टोटल को जोड़ लीजिए, ये तो 3-4 गिनतियां हैं, 2, 183, 187, 33, 33, 35, 35, इनका टोटल आया 475, 19 से पूरा पूरा डिवाइड होता है। इसमें फिदिये के रोजे या कंपनसेशन के रोजों को नहीं काउंट किया गया, सिर्फ फर्ज रोजों को काउंट किया गया है। हज और ज़कात का मामला बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहां पे तो 19 से पूरे पूरे डिवाइड हो रहे थे, ज़कात का टोटल 19 से डिवाइड नहीं होता। ज़कात और ज़कात अदा करने वाले और हज करने वाले, उनका टोटल 19 से डिवाइड नहीं होता, लेकिन ज़कात और ज़कात अदा करने वाले, हज और हज करने वाले, इनको दोनों को जोड़ देते तब 19 से डिवाइड होता है। इसमें एक बड़ा लतीफ इशारा है इस बात में। नमाज और नमाजी, इनका टोटल सूरत नंबर आयत नंबर, सूरत नंबर आयत नंबर, सूरत नंबर आयत 19 से डिवाइड होता है। रोजा और रोजे रखने वाले, सूरत नंबर और आयत नंबर, इनका टोटल 19 से पूरा पूरा डिवाइड होता है। ज़कात और ज़कात अदा करने वाले, हज और हज करने वाले, इनका टोटल जो सूरत नंबर और आयत नंबर जब कंबाइन करते हैं तो 19 से डिवाइड होता है, अलग अलग नहीं होता। इसमें एक लतीफ इशारा महसूस होता है, नमाज हर एक पर फर्ज है, रोजा हर एक पर फर्ज है, ज़कात और हज हर एक पर फर्ज नहीं है, साहब इस्तिताअत पर फर्ज है। तो एक उसको थोड़ा सा डिफरेंट बनाया कि इन दोनों का टोटल 19 से डिवाइड होता है, अपनी अपनी जगह ये 19 से नहीं होते, ये है उसकी काउंटिंग। ज़कात और ज़कात देने वाले कुरान शरीफ में इतनी जगहों पर आया है, सूरत नंबर आयत नंबर, सूरत नंबर आयत नंबर, और ये जो रेड से लिखा है इसे हमने काउंट नहीं किया है, इसलिए कि यहाँ पे लफ्ज ज़कात उस माने में नहीं आया जो पैसों से ज़कात अदा की जाती है। देखिए मैं दिखा देता हूँ, 1881 और 1913, यानी सूरह कहफ की आयत नंबर 81, वो ये है। यहाँ पे लफ्ज ज़कात जो है वो पाकीज़गी के लिए आया है,
ہم نے ارادہ کیا کہ ان کا رب ان کو ایک لڑکے کو قتل کر دیا تھا جنہیں یہاں پر خضر کہا جاتا ہے, جہاں پر قرآن نے کہا ہے عبدم میں ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ حضرت موسیٰ کے ساتھ چل رہے تھے. پھر انہوں نے وجہ بتائی کیوں, تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے بتایا کہ ہم نے ارادہ کیا کہ ان کا رب انہیں ایک ایسا بدل عطا فرمائے جو زکوٰۃ میں اس لڑکے سے بہتر ہو. تو یہاں پیسوں کے لیے نہیں آیا, زکوٰۃ لفظ پاکیزگی کے لیے آیا ہے. ایسے ہی حضرت یحییٰ کے لیے آیا ہے سورہ مریم میں سورہ نمبر 19, وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا وَزَکَاۃ, کہ ہم نے انہیں درد و گداز اور پاکیزگی سے نوازا تھا. لفظ پاکیزگی کے لیے آیا, یہ پیسے سے ادا کرنے والی زکوٰۃ کے لیے یہاں پہ لفظ زکوٰۃ نہیں آیا. تو اس لیے ان دونوں صورتوں کو ہم نے کاؤنٹ نہیں کیا. یہاں اتنی جگہوں پر زکوٰۃ اس صورت اس آیت میں آیا ہے, ایک اسے ایکسٹرا کاؤنٹ کیا ہے ہم نے. اسے دیکھ لیجئے, لفظ زکوٰۃ نہیں ہے, لیکن سب کا اتفاق ہے کہ یہاں پر اس کو کہا جا رہا ہے جسے یہاں پر جو کمپلسری صدقہ ہے. بہت سے صدقات میں جو کمپلسری نہیں ہے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں سب کا, اس لیے کہ اسی کے اندر یہ کہہ بھی دیا گیا آخر میں فریضۃ من اللہ, یہ وہ صدقہ ہے جو فرض ہے. تو یہ زکوٰۃ بتائی گئی ہے اس آیت کے اندر جو کمپلسری زکوٰۃ ہے. تو اس کے اندر لفظ صدقات اس صورت کا نمبر جو ہے 960 سے کاؤنٹ کیا ہے, اس لیے کہ یہ لفظ زکوٰۃ کے لیے آیا ہے یہاں پہ, چاہے لفظ مختلف ہے. اب جب ہم نے ان سب کا ٹوٹل کیا تو وہ ٹوٹل یہ آ رہا ہے 2343. یہ 19 سے پورا ڈیوائڈ نہیں ہو رہا, اس کو ایک طرف رکھ لیا ہم نے. اب حج اور حج کرنے والے, اس کی بھی ڈیٹیل ہے, میں پوری ڈیٹیل اب نہیں سمجھا رہا کہ کس آیت کو کاؤنٹ نہیں کیا اور کسے کیوں کیا ہے. اصول وہی ہے جو پہلے بتا چکے ہیں. یہ 944 آ رہا ہے, یہ بھی 19 سے پورا ڈیوائڈ نہیں ہو رہا, لیکن یہ 944 اور وہ 2343 جو پہلے تھا, ان دونوں کا جب ٹوٹل ہم کرتے ہیں تو یہ ٹوٹل آتا ہے 3287. 19 سے پورا ڈیوائڈ ہوتا ہے. اور اس میں اشارہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ نماز تو الگ سے 19 سے پوری ڈیوائڈ ہو رہی ہے, نماز اور نمازی, بلکہ نماز لفظ الگ سے پورا ڈیوائڈ ہو رہا ہے اور نماز اور نمازی ملا کر بھی پورا ڈیوائڈ ہو رہا ہے. تو اس لیے نماز سب سے اہم رکن ہے. پھر روزہ اور روزے دار, ان دونوں کا ٹوٹل 19 سے ڈیوائڈ ہو رہا ہے, سورت نمبر پلس آیت نمبر. تو نماز اور روزہ سب پر فرض ہیں. زکوٰۃ اور حج کا الگ الگ سے نہیں ہو رہا, ان دونوں کا ٹوٹل ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ ایک خاص کیٹیگری ہے جو ان دونوں سے الگ ہے, اور کیٹیگری خاص یہ ایسے ہی ہے کہ یہ صرف صاحب استطاعت پر جو افورڈ کر سکتے ہیں صرف ان پر فرض ہے, یہ ہر ایک کے اوپر فرض نہیں ہے. نمازوں کی رکعت, یہ خالی اتنا ہی نہیں کہ نمازیں, بلکہ یہاں پر بعض جگہ پر بعض لوگ ایسا سمجھنے لگے کہ اور یہ کہنے لگے کہ یہ جو نماز پڑھی جاتی ہے یہ وہ نماز نہیں جسے قرآن نے کہا تھا, یہی وہ نماز ہے جسے قرآن نے کہا تھا, اور اس کی اتنی ہی رکعتیں ہو سکتی تھی اور اتنی ہی ٹائم ہو سکتے تھے, اتنے ہی اوقات ہو سکتے تھے, اور یہی ہو سکتے تھے, اور یہی ترتیب ہو سکتی تھی کہ پہلے کھڑے ہوں گے, پھر رکوع کریں گے, اور پھر کھڑے ہوں گے, اور پھر ہم سجدہ کریں گے, اور 2 سجدے کریں گے, 2 رکوع نہیں کر سکتے. یعنی کوئی کہے کہ ہم 2 رکوع کریں گے, ایک ہی سجدہ کریں گے, ایک ہی رکوع ہوگا, 2 ہی سجدے ہوں گے اور ایک قاعدہ ہوگا, اور اسی ترتیب سے ہوگا. مغرب میں 3 ہی رکعتیں ہوں گی, فجر میں 2 ہی ہوں گی, ظہر میں 4 ہی ہوں گی. یہ ایسے ہی ممکن تھا. اس لیے یہی نماز تھی. ایسا نہیں کہ یہ نظام کو کہا تھا یقیناً کہ ایک نظام ہے صلاۃ, یہ لوگ سمجھتے نہیں خالی اس نماز کو صلاۃ نہیں کہا تھا, لیکن کچھ لوگ یہ کہنے لگے کہ یہ صرف اس نماز کو کہا تھا, کچھ لوگ یہ کہنے لگے کہ اس نماز کو کہا ہی نہیں تھا, خالی نظام کو کہا تھا, اس نماز کو ہی کہا تھا. یہ نماز جو 5 وقت میں فرض کی گئی ہے, یہ دیکھیے بڑی انٹرسٹنگ باتیں ہیں. یہ 7 فیکٹ ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یہ کیلکولیٹر سے کیلکولیٹ نہیں ہوں گے, آگے اتنا بڑھ جائے گا. یہ کمپیوٹر سے بھی میں کیلکولیٹ نہیں کر سکا, آگے اتنی بڑھ گئی فگر. یہ 2 کیا ہے, یہ گنتی آپ کے سامنے لکھی ہے. یہ فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء کی رکعتیں ہیں. فرض کی بات ہو رہی ہے دیکھیے, اور رکعتوں کی نہیں ہو رہی, صرف فرض کی. جتنے اللہ کی طرف سے مقرر کیے گئے فرض ہم انہیں کہتے ہیں. فجر میں 2 رکعتیں, ظہر میں 4, عصر میں 4, مغرب میں 3. ان کو قریب اس گنتی کو لکھ دیجئے, اس پوری کو ایک گنتی مان لیجئے. یہ ہو گئی 24,434. 19 سے پوری یہ ڈیوائڈ ہوتی ہے. 1,286 بار ڈیوائڈ ہوتی ہے. اس فگر میں بھی ایک عجیب بات ہے, 1, 2, 8, 6 ان سب کو آپس میں جوڑے تو 17 بنتا ہے. 17 ہی فرض رکعتیں ہیں. 2, 4, 4, 3, 4, 17 ہی فرض رکعتیں ہیں. ان کا ٹوٹل 17 بنتا ہے, 17. اچھا پھر یہ دیکھیے, یہ جو 21 لکھا ہوا دکھ رہا ہے آپ کو, میں نے گیپ دے دیا سمجھانے کے لیے.
2 रकातें नमाज नंबर 1 में, 4 रकातें नमाज नंबर 2 में, 4 रकातें नमाज नंबर 3 में, फिर 3 रकातें नमाज नंबर 4 में। तो इसमें पहले रकातें और नमाज नंबर, फिर 4 रकातें नमाज नंबर 5 में। इनको सबको गैप खत्म कर दीजिए, एक गिनती बना लीजिए। पढ़कर सुनाइए जरा, क्या है गिनती है? 2 अरब 14 लाख। चलिए गिन लिया अभी आपने, यहां तक गिन लिया। इसको 19 से डिवाइड किया तो पूरा पूरा तकसीम हो रहा है, इतना आ रहा है जवाब। फैक्ट नंबर 2, ये पहला फैक्ट था, अब अगला आ गया। सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, सैटरडे को 17 रकाते, संडे को 17 रकाते, मंडे को 17, ट्यूसडे को, फ्राइडे को जाके 15 रकाते, जोहर के बदले जुमा, तो फ्राइडे में 15 रकाते। इनको इस तरतीब से रखने के बाद गैप खत्म कर दीजिए, ये एक गिनती बन गई। नीचे लाल से लिखी हुई 17 17 17 17 17 6 बार और फिर 15। ये 19 से डिवाइड किया तो पूरा पूरा डिवाइड होता है। इसको आप चेंज कर दीजिए सिस्टम को, 15 रकातें बीच में कहीं डाल दीजिए, आप चाहे जिस जगह डाल के देख लीजिए, अपने पास ट्राई कीजिएगा, 19 से डिवाइड नहीं होगा। अच्छा, हम नेक्स्ट तीसरा फैक्ट, ये सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे हमने फ्राइडे तक लिख लिया। अब ये गिनती बड़ी है, 1-17 क्या लिखा हुआ है? दिन नंबर 1 रकाते 17, दिन नंबर 2 वीक का, हफ्ते का दिन नंबर 2 रकाते 17, हफ्ते का दिन नंबर 3 रकाते 17, दिन नंबर 4 और आखिर में दिन नंबर 7 रकाते 15। इनके गैप खत्म कर दीजिए, बीच में से एक गिनती बना दीजिए। इसे पढ़िए कोई, इस गिनती को। हाँ, इस गिनती को आप नहीं पढ़ सकते, इस गिनती को आप कैलकुलेटर पर नहीं ला सकते। ये गिनती कंप्यूटर पर भी नहीं आती, कंप्यूटर के नॉर्मल कैलकुलेटर पर नहीं आती, अलग से सॉफ्टवेयर डेवलप करना पड़ता है, उस पर आती है। अलग से सॉफ्टवेयर आते हैं अलग, उससे काउंट कर सकते हैं, या फिर जरा से एहतियात से आप हाथ से लिख के करें। तो ये 19 से डिवाइड करके ये लिखा है, ये जवाब आ रहा है। और आगे चलें, फैक्ट नंबर 4। अब ये जो था आपका 1-17, दिन नंबर 1 रकाते 17 की डिटेल ले लीजिए। ये है दिन नंबर 1, 17 की डिटेल क्या है? फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, 2 रकाते, 4 रकाते, 4 रकाते, 3 और 4। ऐसे ही संडे दिन नंबर 2 में भी 2 4 4 4 3 4। आखिरी में फर्क आ जाएगा फ्राइडे में। दिन नंबर 7 पहले फजर है 2 रकात, फिर जोहर की जगह जुमे में 2 रकाते। ये 22 434, बाकी सब जगह 24 है। इसके सबके गैप खत्म कर दीजिए। 1 2004 24 434, 2 24 1, उसके बाद वो 1 भी साइड में आएगा, ये तो ऊपर तले ऊपर आपको समझाने के लिए लिखा है मैंने। और वो 2 जो ऊपर लिखा है दिन नंबर, वो भी साइड में आएगा। 17 की जगह बदला है हमने, 1 17, अब 17 की डिटेल डाल दी हमने 17 रकातों की। ये गिनती जो है, ये गिनती कोई दुनिया का कैलकुलेटर, दुनिया का कंप्यूटर नहीं कर सकता, एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती। ये 19 से पूरी तकसीम होती है, जवाब ये आता है। लेकिन हमने फ्राइडे को आखिरी दिन क्यों माना? फ्राइडे एक अहम लैंडमार्क है, या आखिरी दिन मानिए या पहला मानिए, लेकिन एक लैंडमार्क है इस्लाम में। तो जब हम वीक काउंट करेंगे, जब हम हफ्ते की शुमार करेंगे, तो या तो 15 से शुरू जुमा से शुरू करेंगे, या शनिचर से शुरू करेंगे, बीच में नहीं करेंगे। यहां पे हमने क्या किया? शनिचर से शुरू किया, सैटरडे संडे मंडे। कोई कहे कि साहब शनिचर से क्यों शुरू किया? कहीं हदीस में लिखा है किसी? मत करिए, आप फ्राइडे से करके देख लीजिए। फ्राइडे से करेंगे तो भी जवाब वही आएगा। इसे जब आप पलटेंगे, फ्राइडे से करेंगे, 15 पहला डाल दें, फिर 17 17 17 तो भी 19 से हो जाएगा। और बीच में किसी जगह 15 रखेंगे तो नहीं होगा। दिन नंबर 1 बना लीजिए आप, तो फिर थर्सडे दिन नंबर आखिरी होगा 7, 1 15, 2 17, 3 17, 4 17। इसे ऐसे नीचे लिख लीजिए आप, 1 15 जैसे ऊपर लिखा हुआ है, गैप खत्म कर दीजिए। ये 19 से पूरा डिवाइड होता है। फैक्ट नंबर 6, अब यही तरतीब फ्राइडे से, फ्राइडे को दिन बनाया, उस 17 की डिटेल तोड़ दीजिए और 15 की। तो दिन नंबर 1 में ही 15 की डिटेल है, 2 2 4 3 4, फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, और बाकी सब में 24 434। इनके गैप आपस में खत्म कर दीजिए। ये इतनी लंबी गिनती जिसे आप पढ़ नहीं सकते, जिसे आप कंप्यूटर के कैलकुलेटर पर लिख नहीं सकते, वो 19 से पूरी तकसीम होती है। जवाब ये लिखा हुआ है। ये रकातें ऐसे ही मुमकिन थी
کس جمعے ہی کے دن صرف ظہر کے وقت میں 2 کم ہونی ممکن تھی. ترتیب یہی ہونی تھی. مغرب میں 3 ہی رکعتیں ہونی تھی, 3 رکعتیں فجر میں نہیں ہو سکتی تھی. اس کی ترتیب یہی ہونی تھی. خالی ان رکعتوں کی ترتیب نہیں, قیام, رکوع, سجود, ان کی ترتیب بھی. فیکٹ نمبر 7, یہ لاسٹ ہے. صلاۃ نمبر, اس کے اندر کیا کیا دیا ہے اسے سمجھنے کے لیے. دیکھیں صلاۃ نمبر, پہلے قیام, رکوع, سجود, تشہد. قیام کھڑے ہونے کو کہتے ہیں, رکوع سجدہ اور التحیات تشہد بیٹھنا. اب اس کے نیچے یہ ترتیب ہم نے ایسے دی ہے. سورہ فاتحہ سب میں آتی ہے, اس کی ایکسٹرا امپورٹنس ہے, اس لیے اس کو تو ہم نے کاؤنٹ کر لیا ہر ایک کے اندر ایک جگہ پر, وہ نیلے رنگ سے. اس کے بعد فجر کے نیچے لکھا ہے 1 2 2 4 1. یہ جو لال سے ہے یہ صلاۃ نمبر ہے. نماز نمبر 1 کے اندر قیام کتنے ہیں؟ 2 کھڑے ہونا. اس کے بعد 2 کی فگر ہے رکوع. اس کے بعد 4 کی فگر ہے سجدے کتنے ہیں, اور تشہد کتنا ہے 1. ظہر کی نماز, نماز نمبر 2. نماز نمبر 2 میں قیام کتنے ہیں؟ 4. اور رکوع کتنے ہیں؟ سجدے 8. اور تشہد یعنی قاعدہ بیٹھنا 2. عصر کی نماز کے اندر نماز نمبر 3 میں بھی وہی ترتیب ہے, 4 4 8 2. مغرب کی نماز میں نماز نمبر 4 کے اندر قیام 3, رکوع 3, سجدے تھے 6, اور تشہد یا بیٹھنا قاعدہ 2. اور عشاء نماز نمبر 5 کے اندر قیام 4, وہی 4 4 8 2 ظہر و عصر والی ترتیب. ان کے گیپ ختم کر دیجئے, ایک گنتی بنا لیجئے نیچے. یہ 19 سے پوری ڈیوائیڈ ہوتی ہے. جواب دیا ہوا یہاں پر. یہی ترتیب ممکن تھی. خالی یہی نہیں کہ فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, ان کی اتنی رکعتیں ہونی تھیں. اب ایک اور بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں. کوئی ایک حدیث موجود ہی نہیں ہے جس میں 5 وقت کی نمازوں کی, فرض نمازوں کی آپ کو رکعتوں کی تعداد بتائی گئی ہو. جو کسی حدیث میں نہیں آیا وہ اتنی باریکی سے ثابت ہو رہا ہے, اور اس میں امت میں اتفاق ہے. کسی میں جھگڑا نہیں, نہ شیعہ سنی میں جھگڑا ہے, نہ بریلوی دیوبندی میں جھگڑا ہے. حد یہ کہ وہ قادیانی جو جن کو سب مانتے ہیں کہ یہ اب ایمان والے نہیں, وہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں اسی ترتیب سے پڑھتے ہیں, فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, اور مغرب کی 3 ہی پڑھتے ہیں, اور بالکل اسی ترتیب کے ساتھ میں پڑھتے ہیں, بالکل ایسے ہی پڑھتے ہیں. تو دنیا کے اندر اس کے اندر کوئی اختلاف ہی نہیں ہے کہ فرض نمازوں کی رکعتوں کی تعداد دنیا کے اندر کسی ایک بھی حدیث میں نہیں آئی 5 وقت کی نمازوں کی تعداد. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے بعض اہل حدیث بھائی ہر بات پہ سوال کرتے ہیں, یہ ثابت کہاں سے؟ اگر ثابت نہیں ہے تو ہم نہیں مانیں گے. تو نمازیں چھوڑیے, ہم سوال کر رہے ہیں ثابت کہاں سے, اس کا جواب دیجئے پہلے, اور پھر نماز, یا اس سوال کو کرنا چھوڑ دیجئے ہر بات پر. اس لیے کہ دین کا اصول یہ نہیں ہے کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور جو قرآن نے بتایا اس کے علاوہ سب منع, زندگی بڑی سخت ہو جائے گی. اصول یہ ہے جتنی چیزوں سے روکا ہے اس کے سوا سب جائز. اس لیے ہر بات پر یہ سوال کرنا زندگی کو سخت کرتا ہے. یہ تو ثابت نہیں ہے, بدعت نہیں, یہ ثابت نہیں ہے, شرک. یہ بتائیے کہ اس کا منع کہاں سے ثابت ہے؟ ہم نہیں کریں گے. اصول یہ ہے جو چیز منع ہے اس کے سوا سب جائز ہے. اصول یہ نہیں ہے جو کہا گیا اس کے سوا سب ناجائز ہے. تو یہ ثابت کہیں سے نہیں ہے, رکعتیں کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے, تو نماز پڑھنا چھوڑے ان رکعتوں کی. ورنہ یہ بات کہنی چھوڑے کہ جب ثابت نہیں ہوگا, جو ثابت نہیں ہوگا اس کے سوا سب. یہ ثابت صرف اس علم العادات کے اندر ہی ہوتا ہے, بس اس سسٹم کے اندر 19 کے, باقی کسی چیز سے ثابت نہیں ہوتا. یا اس کنٹینیوٹی سے ہوتا ہے, تسلسل سے, کہ سب ایسے ہی کرتے چلے آ رہے ہیں آج تک. تو جو چیز ایک بھی حدیث میں نہیں آئی اس میں امت میں اختلاف ہی نہیں ہے. سنتیں اور یہ اس پہ بہت اختلاف ہے کہ کتنی ظہر کی کتنی پڑھیں گے, سنتیں 2 ہیں یا 4 ہیں, وہ یہ سب آیا ہے حدیث کے اندر. ہر ایک کی روایات اپنی الگ الگ ہیں. جو کسی کی روایات میں کہیں آیا ہی نہیں اس پر امت میں کہیں اختلاف ہی نہیں. یہ بڑی ایک عجیب بات میں نے پوائنٹ آؤٹ کی ہے. بہرحال وہ بات اپنی جگہ, اور یہ اپنی جگہ کہ صرف یہی ایک سسٹم ہے, یہ ایک ایسا سسٹم ہے جو واضح طور پر ثابت کرتا ہے, فائنلی اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ یہ نمازیں ایسے ہی تھیں. صلاۃ نظام کو کہتے ہیں, جو یہ وہ آج کا موضوع نہیں تھا, کسی وقت بات کیجیے تو صلاۃ صرف ان رکعتوں کو نہیں کہتے.
دین بڑا چھوٹا رہ جائے گا, قرآن بڑا محدود ہو جائے گا اگر آپ اسے سمجھیں گے تو. یہ تو ایک الگ موضوع ہے. لیکن صرف نظام کو نہیں کہتے, اسے بھی کہتے, یہ بھی شامل ہے. تو اس میں ہمارے بعض بھائی جو ہیں وہ یہ غلطی کر رہے ہیں, ہمارے بعض بھائی اسی سسٹم سے یہ ثابت ہوا ہے, بعض بھائی یہ غلطی کر رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جو حدیث سے ثابت نہیں وہ نہیں مانیں گے. تو پھر ان کو یہ بھی چھوڑنا پڑے گا, ان کو بھی اصلاح کرنی ہوگی اپنی. اور یہ سسٹم صرف 19 کا بتایا, 7 کا تو بھی آیا ہی نہیں, اس کے بعد ہے. اور اب اس کے بعد گنجائش اتنی نہیں بچی. وقت کے اندر میں دیر سے شروع کیا, وہ دیر تو میری وجہ سے نہیں تھی لیکن بہرحال مجبوری تھی. انہوں نے کہا تھا کہ آج تو آپ کو لانے ہی کیمرہ. ہم تقریباً دلپت پور تک آ گئے تھے, وہاں سے واپس لوٹے رامپور, اور رامپور میں بہت اندر سے لانا تھا, تو 7:30 شروع ہوا, اب 9:35 ہو گئے. اس سے آگے تو ظاہر ہے کہ آپ کی برداشت بھی نہیں اجازت دے گی, وقت بہت ہو گیا ہے. 7 والا پورا باقی ہے بھی, ونڈر جو ہے یہ صرف 19 والا تھا, اور یہ 19 والا پورا نہیں ہے, یہ صرف اس کے امپورٹنٹ فیچرز ہیں. اس کا کم سے کم 30 گنا ہے یہ 19 والا. آپ اسے آپ کے دماغ میں ہی نہیں آئے گا, وہ گنتیاں اتنی پھیل جائیں گی. اس میں خالی جیسے آگے نا سورت نمبر آیت, اس میں ہوتا ہے سورت نمبر آیت نمبر کے اسکوائر, ان کو کیلکولیٹ, وہ جوڑو, پھر 19. تو وہ میتھمیٹکس والوں کے علاوہ دوسروں کے تو پھر دماغ میں بھی نہیں آئے گا. یہ اس کے سمپل فیکٹس تھے, سب سے بہت آسان والی چیزیں جو سب سمجھ سکتے ہیں. یہ صرف اتنا پارٹ تھا جتنا ابھی تک ثابت ہو گئے ابھی تک, اور ابھی معلوم ہوتا چلا جا رہا ہے. اور ایک لیڈ آ گئی نا, اب اور معلوم ہوتا چلا جا رہا ہے. ایک بات کی رکھیے گا احتیاط, اس میں کچھ گڑبڑ بھی ہوئی. بعض چیزیں ایسی ہیں جو صحیح کاؤنٹ نہیں ہوتی اور لوگ اپنے سن کے مان لیتے ہیں. میں نے آپ کو جو کچھ دیا وہ میں نے چیک کیا ہے. آپ بھی میری اس بات پہ بھروسہ نہیں کریں, چیک کر لیں اپنے پاس. پھر اس کے بعد یہ ایک ایسا ونڈر ہے کہ اس کے سامنے پھر یہ دنیا میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. دنیا میں کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ کلام میں فرق تو ہو سکتا ہے نا, یہاں تک آتے آتے یہ بھی کوئی نہیں کہہ سکتا. یہ ایسے ہی اللہ نے حفاظت کی چیز, یہ اسی شکل میں درمیان میں کچھ بھی آپ تاریخ بتاتی رہے, کوئی ثبوت آپ کو ملتے رہے, وہ سب غلط ہے. یہ قرآن صحیح ہے جیسا ہم تک پہنچا ہے, یہ ثبوت ہے میتھمیٹیکل اس کا. اور یہ صرف اتنا سا نہیں ہے, اس کے آگے اور ہے بہت. جو اور انٹرسٹڈ ہوں اور جو ہائر میتھمیٹکس کے ہوں وہ اس سے آگے کا سمجھ لیں, لے لیں. یہ اتنے ہی پہ دماغ اڑ جاتا ہے, دماغ حیران رہ جاتا ہے جتنا رکھا. میں آپ سے کہوں, صبح سورج نکلنے کے خوشگوار موسم کے اوپر ایک آپ کو کتاب لکھنی ہے. کوئی بہت اچھے آپ میں سے رائٹر ہوں, ادیب, جو بس پڑھ کے مزہ آ جاتا ہے, بالکل ناول کا سا انداز ہوتا ہے, ان سے کہیں ایک خوبصورت سی کتاب لکھ دیجئے صبح کے موسم کے حسین منظر پر, صبح کے سورج نکلنے کے حسین منظر پر اور اس کے موسم پر. لیکن ایک 5 شرطیں دے رہا ہوں بس, اس کو ذرا سا خیال رکھیے گا کہ اس کتاب کے اندر کل ٹوٹل جتنے چیپٹرز ہیں, جتنے باب ہوں گے, ایک موٹا ایک ناول ہوگا دراصل, تو کم سے کم 17 اس کے اندر باب ہوں, 17 چیپٹرز ہوں. یہ نہیں کہ آپ نے وہ ذرا سارا, ان 17 چیپٹرز کے اندر سے ہر چیپٹر کی لائن نمبر 17, اس کے اندر جتنے بے اور جتنے میم آئے ان کا ٹوٹل 17 سے ڈیوائیڈ ہونا چاہیے. یہ دوسری شرط ہے. اور تیسری شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر لفظ موسم جتنی مرتبہ آئے, اور لفظ صبح جتنی دفعہ آئے, اور لفظ سورج جتنی جگہ آئے, وہ تینوں مل کر 17 سے ڈیوائیڈ ہو جانے چاہیے پورے. ابھی 3 شرطیں دی میں نے, ایسی 2 اور دے دوں میں. اس کے بعد وہ کتاب لکھنے بیٹھے, کیلکولیٹر رکھا ہوا ہے پاس میں, ہر ورڈ کو گن رہے ہیں, بیٹھے ہوئے لکھ رہے ہیں. اب جوڑ رہے ہیں تو کبھی اس کو کاٹنا پڑتا ہے, کبھی اس لفظ کو کاٹنا پڑتا ہے, کبھی یہ جملہ کاٹنا پڑتا ہے, کبھی یہ بڑھانا پڑتا ہے, کبھی یہ پیج بدلنا پڑتا ہے, کبھی وہ. فرض کریے کہ وہ بیٹھ کر کر دیں ساری کاؤنٹنگ. یہ میرے 5 شرطیں کل. یہاں تو آپ کو میں نے کتنے پوائنٹس ابھی دیے ہیں, جو 40-45 پوائنٹس دیے ہیں, یہ خالی بگننگ تھی, یہ کمپلیٹ نہیں تھا. میں صرف 5 شرطیں دے دوں اور کہوں یہ اس موضوع پہ کتاب لکھ دیجیے ان شرطوں کے ساتھ میں, اور کوئی بڑے ایکسپرٹ ہو پھر وہ کچھ کاؤنٹنگ کے ساتھ میں بیٹھ کر کتنے ہی ورڈ بدلنے پڑیں گے, نہیں یہاں پر لفظ ایسے لانا پڑے گا ورنہ میم ایکسٹرا ہو جائے گا, نہیں یہ ورڈ بدلنا پڑے گا, نہیں تو بے جو ہے وہ کم رہ جائیں گے, اس کو یوں لاؤ تاکہ بے پورے ہو جائیں. اگر انہوں نے یہ سب جوڑ گھٹا کے کر دیا تو وہ کتاب کوئی لٹریری ماسٹر پیس نہیں بچے گی, چوچوں کا مربع ہو جائے گی, ادبی شاہکار نہیں بچے گی وہ. لیکن وہ تو جو صحیح موضوع مناسب لفظ آنے چاہیے تھے وہ سارے بدلتے چلے گئے.
زبردستی اس میں ٹھوسنے پڑے اور زبردستی ہٹانے پڑے. یہاں یہ قرآن خالی لٹریری ماسٹر پیس نہیں ہے، یہ ونڈر ہے دنیا کے ہر علم کا، یہ ونڈر ہے فائنینشیل سسٹمز کا، یہ ونڈر ہے اکانومی کا، یہ ونڈر ہے سوشیولوجی کا، اور پھر اس کے اندر پھر کون کون سے علوم جو ہے بھرے پڑے اس کے ساتھ ہے. اور پھر اس کے بعد کتاب ہدایت ہے، ہدایت کے وہ اصول جو انمیچڈ ہیں. تو پھر یہ کوئی پلان نہیں کر سکتا تھا. اس کے ساتھ ان سسٹمز کے ساتھ میں ابھی 7 والا تو دیکھا ہی نہیں آپ نے، یہ خالی 19 کے ونڈر کا ایک پارٹ تھا بڑا چھوٹا سا. یہ جتنا میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے اس کی کچھ، اس میں سے کچھ حصے کی تھوڑا سا آخر کا نہیں بھی ہے تھوڑا، اور ہندی اردو دونوں ہے. جو لوگ خالی اردو کا لینا چاہیں، جو ہندی کا لینا چاہیں وہ ہندی کا لے لیں، جو اردو کا لینا چاہیں وہ اردو کا لے لیں، تاکہ آپ اسے چیک بھی کر سکیں اور کچھ حصہ آپ کبھی تھوڑا سا ذہن میں بھی لا سکیں. یہ سارا ماسٹری کرنے کا ہے، یہ سن کر خوش ہونے کا نہیں ہے. قرآن معجزے جسے ہم لفظ معجزہ کہہ رہے ہیں، معجزہ لفظ تو قرآن میں نہیں آیا، یہ اللہ کی آیات ہیں. یہ 19 کا ونڈر بھی اور 7 کا ونڈر بھی، اور یہ معجزے جسے ہم اپنی زبان میں کہہ رہے ہیں، یہ نبیوں کو کیوں دیے جاتے تھے؟ نبیوں کو کیوں دیے جاتے تھے اگر ہوتے تھے؟ اس لیے کہ عقلیں حیران رہ جائیں، لوگوں کی عاجز ہو جائیں. یہ بھی یہ آپ کو دیا گیا ہے تاکہ لوگوں کی عقلیں حیران رہ جائیں، وہ عاجز ہو جائیں. لیکن آپ ثابت کر دیں کہ یہ ایسے ہی حق ہے، آپ ثابت کر دیں یہ اس لیے ہے، تو یہ آپ کے خوش ہونے کے لیے نہیں ہے کافی. اگر آپ نے اس کو ثابت نہیں کیا تو اس معجزے کا لینا آپ کا بیکار ہے. اس کے لیے انشاءاللہ میں کبھی یہاں پہ یہ چاہوں گا کہ ایک بیچ رکھا جائے. یہ ایک سیٹنگ میں دینے کا نہیں ہے، تھوڑا تھوڑا سا کر کے لوگوں کو یاد کرا دیا جائے کہ وہ پھر آگے اس کو ریپروڈیوس کر سکیں، دوسروں پر ثابت کر سکیں. ایک ایسا سسٹم، ایک ایسا یہاں پر مراد آباد کے اندر ایک کیمپ ایسا چلنا چاہیے کہ بہت بڑی تعداد یہاں ایسی ہو جائے کہ جنہیں کوئی چیلنج کر ہی نہیں سکے کہ یہ قرآن جو ہے یہ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، یہ قرآن حق نہیں ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگوں کو اس کا ایکسپرٹ بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کے ذریعے بہت سے اور کچھ ماہرین بن جائیں جو قرآن کی خدمت انجام دے. اور دنیا کو جیسے اللہ نے چیلنج کیا تھا دنیا والوں کو، ایسے آپ کھڑے ہو کے اللہ کی عنایت سے جو چیز آپ کو ملی، آپ کھڑے ہو کے دنیا والوں کو چیلنج کر دیں. آ جاؤ جتنے بڑے بڑے ایکسپرٹ ہو، 10 بیٹھ جاؤ، میں اکیلا ثابت کروں گا اور تم بول نہیں سکو گے اس سے آگے کہ یہی قرآن حق ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور ایسے ہی بالکل انچینجڈ ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی نبی سبحان ربک اللہ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك من ذريتنا امة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت صلی اللہ تعالی